کمرے میں پردوں سے چھن کر ہلکی ہلکی سورج کی روشنی آ رہی تھی۔ عائرہ کے رونے کی آواز سے ارم اٹھ گیا۔ اس نے میرب کو دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کر بیبی کاٹ کے پاس آیا۔ عائرہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ پرنسس کیوں رو رہی ہو؟ اس نے آہستہ سے اسے اٹھایا تو وہ ارم کو دیکھنے لگی۔ پھر بس اس کا سپیکر اور اونچا ہو گیا۔ ارم نے میرب کو دیکھا۔ پرنسس چپ ہو جاؤ، ماما سو رہی ہیں نا۔ وہ اسے اٹھائے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ عائرہ اپنے ہاتھ منہ میں ڈالتی پھر رونے لگ جاتی۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ بس 1 منٹ۔ سائڈ ٹیبل پر تھرماس پڑا تھا۔ اس نے فیڈر میں دودھ بنایا اور عائرہ کو صوفے پر لے کر بیٹھ گیا۔ اب وہ خاموشی سے دودھ پی رہی تھی اور ارم مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میرب نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارم نے سر اٹھایا تو اسے جاگتا دیکھ کر مسکرایا۔ تنگ کر رہی تھی؟ نہیں، بھوک لگی تھی بس۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا سر ارم کے کندھے پر رکھ دیا۔ دونوں عائرہ کو دیکھ رہے تھے۔ تھینک یو میرب، اتنی پیاری بیٹی کے لیے۔ ارم نے ایک بازو میرب کے گرد پھیلا کر اس کے سر پر محبت کی مہر لگائی۔ وہ اپنے بال ٹاول سے خشک کر رہی تھی، تبھی دھیان کمرے میں آیا۔ وشما نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا الماری سے اپنی فائل نکالنے لگا۔ وہ اپنے بال برش کر کے کندھے کی ایک طرف ڈال کر اس کے پاس آئی اور الماری میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ وہ جان جان کر اس کی طرف ہو رہی تھی۔ دھیان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ وشما کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر اچانک اس کی الماری کے سامنے آ گئی اور ہاتھ اٹھا کر اوپر کچھ دیکھنے لگی۔ دھیان اس کے بالکل پیچھے تھا۔ شیمپو اور پرفیوم کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ وشما جان کر اس کے سامنے ہو رہی تھی۔ دھیان نے فائل بند کر کے اس کے سر کے اوپر سے الماری میں رکھی۔ وشما کا سر اس کے سینے سے لگ رہا تھا۔ دھیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وشما نے آنکھیں بند کیں۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ وشما اس کی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی۔ پھر اچانک دھیان نے اس کا بازو موڑ کر کمر کے پیچھے لگایا اور اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ وشما نے اپنی چیخ دبائی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اور بیوقوف نہیں بنا سکتی وشما۔ مجھے اب تمہاری موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دل میں تمہاری قربت کی اب کوئی چاہ نہیں ہے۔ وشما نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، اتنا بے رحم، اتنا سخت دل۔ ایک جھٹکے سے دھیان نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وشما نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا، وہ لال ہو رہا تھا۔ دھیان نے ایک نظر ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جو آنسوؤں سے بھری تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وشما آپی، میرب بھابھی اور ارحم لالا آئے ہیں۔ رمشا کی آواز آئی۔ ارحم لالا؟ وشما نے زیر لب کہا۔ دھیان نے زخمی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پلٹ کر بالکنی سے نیچے جاتی سیڑھیوں سے اتر کر چلا گیا۔ وشما نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوپٹہ لے کر نیچے چلی آئی۔ لالا؟ وہ ارحم کے گلے لگ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ایسا کوئی کرتا ہے بھلا؟ میری شادی پر بھی نہیں آئے۔ سوری چندا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ بھابھی آپ کیسی ہیں اور میری گڑیا کیسی ہے؟ میرب سے مل کر اس نے عائرہ کو گود میں لیا۔ داجی بھی وہیں بیٹھے تھے۔ وہ بہت خوش دلی سے ارحم سے ملے تھے اور اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگی۔ انہوں نے وشما کو دیکھا، بس ایک وہی رہ گئی تھی جس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھے، سب سے زیادہ غلط اس کے ساتھ ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب باتوں میں مگن تھے۔ رات کترا کترا گزر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ سارے گھر والے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ لاؤنج میں مدھم سی روشنی تھی۔ وشما، داجی جو کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر آئے تھے، اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکے۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں کیوں نہیں جا رہی؟ وہ اس کے پاس آئے۔ وہ دھیان اپنا کام کر رہا تھا تو میں نے سوچا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ ڈسٹرب کیوں ہوگا؟ پہلے بھی تو وہ اپنا کام کرتا تھا۔ جاؤ آرام کرو جا کر۔ جی اچھا۔ وہ مڑنے لگے لیکن وشما ویسے ہی بیٹھی رہی۔ انہیں حیرت ہوئی۔ وشما، جی داجی؟ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں نہیں داجی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہوئی۔ داجی نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ خوش رہو اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑے تو وشما نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں داجی؟ میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ۔ بس داجی، پرانی باتوں کو بھول جائیں۔ وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے نا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے بس غصے میں کہہ دیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اتنی پیاری پوتی سے بھلا کوئی نفرت کر سکتا ہے؟ داجی کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ تم نے صحیح کہا تھا، محبت اور نفرت میں ہمیشہ محبت کی ہی جیت ہوتی ہے۔ تمہاری محبت جیت گئی۔
اسی طرح ہمیشہ میرے دھیان سے محبت کرنا۔ داجی کی بات پر اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ کیسے بتاتی انہیں کہ وہ تو ہار گئی ہے اپنی محبت سے۔ بس رونا بند کر جاؤ، آرام کرو جا کر، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ سر ہلا کر آنسو صاف کرتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دھیان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ سفید رنگت آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ وشما کے دل نے گواہی دی، بلا شبہ یہ مرد دنیا کے خوبصورت مردوں میں سے ایک ہے۔ دھیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے فوراً اپنی نظریں چرائیں اور اپنی جگہ پر جا کر کمبل میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ پرانی یاد نے اس کے ذہن میں دستک دی۔ اٹھو، اس نے وشما کا کندھا ہلایا۔ کیا مسئلہ ہے دھیان؟ سونے دو مجھے۔ وہ جھنجھلائی، ایسے کیسے سو سکتی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ تم بھی جلدی سے اپنا کام مکمل کرو اور سو جاؤ۔ تم سامنے ہو اسی لیے مجھ سے کام نہیں ہو رہا۔ وشما کا منہ کھل گیا۔ کیا میں کمرے سے باہر جاؤں؟ تم یہ چاہ رہے ہو؟ نہیں، میں یہ نہیں چاہ رہا۔ بس اٹھ کر بیٹھو اور مجھ سے باتیں کرو۔ میری شکل پر پاگل لکھا ہے جو رات کے 1 بجے میں تم سے باتیں کروں؟ چپ کر کے اپنا کام کرو۔ وہ منہ بنا کر لیٹ گئی تو دھیان نے اس کے چہرے پر کمبل ڈالا۔ اپنا منہ اندر رکھو تاکہ میرا دھیان نہ بھٹکے، بدتمیز انسان۔ وشما اٹھ کر اس کو تکیہ مارنے لگی۔ موبائل کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں صاف کی۔ دھیان کال پر بات کرتا ٹیرس پر جا چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر دیکھا۔ آؤ سمندر خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھو۔ یہ لیں لالا فائل، اگلے مہینے میٹنگ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مہینے تک ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ چھوٹے خان: کیا بات ہے؟ 2 دن سے دیکھ رہا ہوں بہت سنجیدہ ہو گئے ہو۔ کچھ نہیں، تمہارا وہم ہے۔ دھیان فائل پر جھک گیا۔ میرے پاس ایک چیز ہے جس کو دیکھتے ہی سارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا؟ دھیان سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ گھر ہے وہ چیز، بعد میں دکھاؤں گا۔ اچھا یہ پکڑو جا کر، ساجد سے بولو یہ فائل اسلم انڈسٹری کے اونر کو بھیجے۔ وہی رنگ دے میری آنکھ کو، وہی بات کر میرے کان میں، مجھے دیکھ، مجھ پر نگاہ کر کہ میں جی اٹھوں تیرے دھیان میں۔ وہ نوال اور امل کے پاس بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ امل نوال کا سامان پیک کر رہی تھی جو اس کے سسرال جانا تھا۔ وشما: نوال نے اسے بلایا لیکن وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ وشما: اب کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چونکی۔ ہاں، تمہیں بخار ہے؟ نوال نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ میڈم کی حالت دیکھو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ امل سامان پیک کرتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ نوال وشما کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ امل: جی، میرا چائے پینے کا بہت دل کر رہا ہے، پلیز بنا دو گی؟ اتنی چائے کیوں پی رہی ہو؟ آج کل کالی ہو جائیں گی۔ وشما مسکرائی۔ 2 دن میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی۔ امل: چائے پینے سے کوئی کالا نہیں ہوتا، جاؤ بنا کر لاؤ پلیز۔ اچھا جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی تو نوال وشما کی طرف مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ وشما پیچھے ہوئی لیکن نوال اس کی بات اگنور کرتی اس کی کلائی تھامنے لگی۔ وشما بے چینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے وشا؟ نوال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ نوال اس کے گلے لگ گئی۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ وشما کے دماغ میں کلک ہوا۔ اس کی آنکھیں پھیلیں۔ میں پھپھو بننے والی ہوں وشما، بہت بہت مبارک ہو، میں ابھی سب کو بتاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی لیکن وشما نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا سر اٹھایا۔ نوال: کسی کو نہیں بتانا۔ کیا بول رہی ہو وشما؟ اس گھر کے اکلوتے بیٹے کی اولاد کی خبر تو سب کو دینی ہے، اس دن کا انتظار سب نے کیا ہے۔ وشما نے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا ہے؟ پلیز ابھی نہیں، مجھ سے وعدہ کرو۔ جب تک میں نہیں کہوں گی یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ دھیان لالا اور تمہارے بیچ ناراضگی چل رہی ہے۔ وشما نے سر ہلایا۔ تو وشما ناراضگی، لڑائی ہر کپل کے بیچ میں ہوتی ہے۔ دیکھنا جب لالا کو یہ خبر ملے گی نا، وہ تمہیں اٹھا کر جھومنے لگیں گے۔ نہیں نوال، ابھی نہیں پلیز، تمہیں میری قسم۔ اس نے نوال کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ نوال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وشما: پلیز۔ اچھا رو نہیں، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ٹیسٹ اور پراپر چیک اپ ضروری ہے۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ نہیں، تم مایوں بیٹھی ہو، میں چادر اوڑھ لوں گی۔ اٹھو چلو، اپنی چادر لے آؤ، میں بی بی جان سے بات کر کے آتی ہوں۔ انہیں کیا بولو گی؟ میں اپنا کہہ دوں گی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ہاسپٹل جانا ضروری ہے۔ تم اٹھو۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ ٹیسٹ اور چیک اپ کے بعد وہ باہر بینچ پر بیٹھی۔ تبھی نوال فائل تھامے اس کے پاس آئی۔ وشما ڈاکٹر بلا رہی ہیں۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھیں۔ ڈاکٹر غور سے رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ شکل سے بہت غصے والی لگ رہی تھیں۔
وشما انگلیاں مروڑتی اپنی گود میں دیکھنے لگی۔ مسز دیان، وشما نے سر اٹھایا، آپ کی کنڈیشن بہت سیریس ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اور بیبی دونوں صحیح رہیں تو اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا بی پی اتنا لو ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ بھی صحیح نہیں ہے۔ ویکنس الگ، اتنی کمپلیکیشنز ہیں۔ ابھی آپ کو ڈرپ لگے گی، یہ 2 دن لگوانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ دوائیاں لکھ رہی ہوں اور یہ آپ کا ڈائٹ چارٹ ہے۔ ہر ہفتے آپ کو چیک اپ کے لیے آنا ہوگا۔ وہ اتنی کرختگی سے بول رہی تھی، وشما نے فوراً سر ہلایا۔ اور ڈاکٹر نوال، آپ اپنی بھابھی کا خیال رکھیں اور ان کے ہسبینڈ کو بھی کہیں۔ جی میم۔ وہ دونوں اٹھ گئیں۔ باہر آ کر وشما نوال کی طرف مڑی۔ یہ کس کے پاس لے آئی ہو مجھے؟ اللہ، اتنی سخت ڈاکٹر؟ ہاں سخت تو ہیں، مگر یہ میری میم رہ چکی ہیں۔ ان کے پاس اس لیے لائی کہ یہ سینئر اور بہت اچھی ڈاکٹر ہیں۔ اس طرف تمہیں ڈرپ لگنی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ حویلی کے پچھلے حصے کے اوپر آئیں۔ کنولا وشما کے ہاتھ پر لگا ہوا تھا کیونکہ ابھی کل بھی اس کو ڈرپ لگنی تھی۔ نوال نے آرام سے اسے بیڈ پر بٹھایا اور دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھیں۔ میں گل سے کہہ کر رات کے لیے سوپ بنواتی ہوں۔ وشما کا سر گھوم رہا تھا۔ اتنے چکر کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے اپنا سر تھاما۔ کچھ دیر سو جاؤ، پھر اٹھ کر یاد سے کچھ کھا کر دوائی کھانی ہے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا۔ اس نے آہستہ سے اس کی چادر اتار کر سائڈ پر رکھی اور لٹا کر کمفرٹر اس پر ڈالا۔ نوال، یہ فائل اپنے پاس سنبھال لو۔ وشما دیان لالا کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ پلیز، میں بعد میں لے لوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ وہ لائٹ بند کر کے چلی گئی۔ دھند نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ آج کل وہ بہت دیر سے گھر آ رہا تھا۔ داجی اور زنیرہ بی بی سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی روشنی تھی۔ اس نے بیڈ پر دیکھا، وشما سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے ڈھک رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی چابی اور گھڑی اتار کر میز پر رکھی اور اس کے پاس آ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ بیڈ پر رکھا۔ وشما نے درد سے ہلکی سی آنکھیں میچ لیں۔ دیان نے اس کا ہاتھ دیکھا جس پر کنولا لگا تھا اور ہلکی ہلکی سویلنگ بھی تھی۔ اس نے فوراً وشما کو دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر نظر سائڈ میز پر رکھی دوائیوں پر گئی۔ تبھی دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوئی نہیں؟ ابھی تک نہیں، کچھ کام کر رہی تھی۔ یہ لو۔ نوال نے ٹرے اس کی طرف جھکائی جس میں ایک طرف سوپ تھا اور دوسری طرف دودھ کا گلاس۔ وشما کو اٹھا کر یہ دے دو، پھر اسے کہنا کہ دوائی کے ساتھ کھا لے۔ دیان نے ٹرے نوال کے ہاتھوں سے پکڑ لی۔ کیا ہوا ہے وشما کو؟ نوال نے دیان کو دیکھا، پھر پیچھے سوتی ہوئی وشما کو۔ تمہیں میری قسم ہے نوال، کمزوری ہو گئی ہے۔ اتنے دنوں سے کچھ کھا ہی نہیں رہی اور بخار بھی اتر نہیں رہا۔ آج ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ دیان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ دیان نے ٹرے سائڈ میز پر رکھی اور وشما کو دیکھنے لگا۔ تبھی وشما نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ دیان کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ فوراً اٹھی، بال چہرے سے ہٹا کر کیچر میں قید کیے اور آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دیان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو وشما دودھ کا گلاس پکڑے دوائی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیان نے سوپ کے پیالے کی طرف دیکھا جس میں سے مشکل سے 3 چمچ ہی لیے گئے ہوں گے۔ وشما کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ ڈرپ ہیوی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں سوجن ہو گئی تھی۔ دیان اسے دیکھنے لگا کہ شاید وہ اسے مدد لے گی، لیکن اس نے دوائی خود ہی نکال کر کھا لی۔ وشما کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ ڈرپ ہیوی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں سوجن ہو گئی تھی۔ دیان اسے دیکھنے لگا کہ شاید وہ اس سے مدد لے گی، لیکن اس نے دوائی خود ہی نکال کر کھا لی۔ دیان سر جھٹک کر اپنی سائیڈ کا لیمپ بند کر کے لیٹ گیا۔ وشما نے بھی اپنی سائیڈ کا لیمپ بند کر دیا اور بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگا کر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے دیان، ایسا مت کرو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ایک نظر سامنے الماری کی طرف دیکھا جہاں ناولز پڑے تھے، پھر وہ آہستہ سے لیٹ گئی۔ ہاتھ اٹھا کر دیان پر رکھنا چاہا، لیکن پھر ہوا میں ہی وہ ٹھہر گیا۔ میری روح تک نچوڑ گئی، ضرب ایسی اس کے لہجے میں تھی۔ پھولوں پر شبنم کے قطرے واضح ہو رہے تھے۔ فجر کی نماز اور قرآن پڑھ کر وہ اب حویلی کے پچھلے لان میں بیٹھی گھاس کو گھور رہی تھی۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ آسمان پر روشنی پھیلا رہی تھیں۔ اس نے کالی شال اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ ارے مڑا، اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ بس ایسے ہی خان بابا، تازہ ہوا لینے آئی تھی۔ اچھا اچھا، اور آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک، لیکن ہم کو اپنی گڑیا ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وشما مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں نہیں، جیسے پہلے تھی نا، شرارتیں کرتی ہوئی بھاگتی دوڑتی، حویلی میں رونق لگتی تھی۔
بہت جلد حویلی میں دوبارہ رونق لگ جائے گی، وہ مسکرا کر بولی۔ بے اختیار ہاتھ گود میں رکھا، دھیان نماز پڑھ کر جاگنگ کر کے کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ جوس ہر روز کی طرح ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا، وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وشما صوفے پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ جوس کہاں ہے؟ وشما نے انگلی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر قرآن الماری میں رکھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ گل سے جوس لے کر اس نے گلاس اور پھر دھیان پر پھونک ماری۔ یہ لو۔ یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ میں روز کرتی ہوں، پکڑو۔ اب سمجھ آیا، تم مجھے قابو کرنے کے لیے مجھ پر دم کرتی ہو، تبھی میں کہوں روز روز یہ کمبخت دل تم پر اس قدر فدا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وہ اس کی گردن پر جھکا۔ وشما فوراً پیچھے ہوئی۔ تمہاری حفاظت کے لیے ایسا کرتی ہوں، قابو شابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ باتوں کی آواز پر وہ سوچوں سے نکلا اور ہاتھ میں تھامے گلاس کو دیکھا، پھر ایک ہی گھونٹ میں سارا جوس پی کر ٹیرس پر آیا۔ وشما مسکرا کر خان بابا سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کیوں نہیں سمجھ سکا وشما کہ تم تو شروع سے ہی مجھے قابو نہیں کرنا چاہتی تھی؟ میں کیوں نہیں سمجھ سکا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ پھر کیوں مجھے اپنی محبت میں قید کیا؟ کیوں مجھے اپنا اسیر بنایا؟ کیوں اس رشتے کو اتنا بڑھایا؟ لیکن تمہاری آنکھوں میں محبت دیکھی تھی میں نے۔ آہ! اس نے غصے سے گریل پر ہاتھ مار کر سر جھکایا۔ کبھی زلف پر، کبھی چشم پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے۔ مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے، مگر آج ہم ہیں جدا جدا۔ شام ہوتے ہی پوری حویلی روشنی میں نہا گئی۔ چاروں طرف سجاوٹ کی گئی تھی۔ ایک طرف مزیدار کھانے بن رہے تھے تو دوسری طرف لان میں ٹینٹ لگا کر سجاوٹ کی گئی تھی۔ آج نوال کی مہندی کا فنکشن تھا۔ لڑکا لڑکی دونوں کی مہندی اکٹھی ہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، اسی لیے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اکٹھے فنکشن میں تقریب میں بس گھر کے اور کچھ قریبی رشتے دار شامل تھے۔ حویلی کے اندر بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دیواریں اور سیڑھیوں کی گرل گیندے کے پھولوں سے سجا رکھی تھی۔ مہندی اور گولڈن رنگ کا لہنگا پہنے امل نوال کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ نوال نے مہندی اور مہرون رنگ کا غرارہ پہن رکھا تھا جس پر گولڈن تلے کا کام تھا۔ بالوں کی چوٹیاں بنا کر کندھے کی ایک طرف ڈال رکھی تھی جس میں موتیوں کے پھولوں کی لڑیاں بھی تھیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تھینک یو، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آج تو کوئی نہ کوئی پسند کر ہی لے گا۔ نوال کی بات پر امل نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ سچ کہہ رہی ہیں، لیکن ہاں تم اپنی شرطیں منوانے مت لگ جانا۔ اس نے منہ بنایا۔ اچھا منہ نہ بناؤ۔ دیکھو وشما تیار ہو گئی، اور اس کی دوائی بھی دیکھ لینا۔ فائل میں نے سائڈ والی الماری میں رکھی ہے، اور دھیان رکھنا یہ بات ابھی کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپی، وشما اور دیان لالا کے بیچ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا اور نہ ہی میں نے پوچھا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ وشما کے کمرے میں نظر ڈالیں تو شیشے کے سامنے بیٹھی وہ سست ہاتھوں سے چوڑیاں پہن رہی تھی۔ کینولا کی جگہ اب بینڈیج تھی۔ صبح وہ امل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس سے ہو آئی تھی۔ مہرون اور گولڈن رنگ کا لہنگا اس پر بہت جچ رہا تھا۔ بالوں کا آگے سے سٹائل بنا کر پیچھے چٹیاں بنا رکھی تھی۔ دھیان ڈریسنگ روم سے کف کوہنیوں تک موڑتا نکلا۔ اس نے وشما کے لہنگے سے ملتے جلتا ہی مہرون کرتا پہن رکھا تھا۔ اس نے جھک کر ڈریسنگ سے برش اٹھایا۔ وشما نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ آہ! کیا ہوا؟ دھیان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ چوڑی ٹوٹنے کی وجہ سے ہاتھ میں کٹ لگ گیا تھا۔ وشما نے نظر اٹھا کر دھیان کو دیکھا جو آنکھوں میں فکر لیے اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ ٹشو سے جو ہی وہ خون صاف کرنے لگا۔ وشما نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ٹھیک ہوں میں، وہ کھڑی ہو گئی۔ تبھی دستک دے کر امل کمرے میں آئی۔ وشما تیار ہو گئی؟ ہاں۔ گجرے کیوں نہیں پہن رہی؟ گل کو واپس کیوں بھیج دیا؟ دھیان کا گھڑی بند کرتا ہاتھ رکا۔ اس نے نظر اٹھا کر وشما کو دیکھا۔ وشما نے بھی دھیان کو دیکھا۔ دونوں کے سامنے ایک ہی منظر آیا۔ وشما نے فوراً امل کی طرف رخ کیا۔ ویسے ہی میرا دل نہیں کر رہا۔ نوال تیار ہو گئی؟ ہاں وہ تیار ہیں، جلدی آپ دونوں نیچے آ جائیں، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امل چلی گئی تو وشما بیڈ پر بیٹھ گئی اور سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کوشش کرنا کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نہیں چاہتا ہماری وجہ سے کوئی بھی پریشان ہو۔ شادی کے بعد میں تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے… وہ رکا، آگے بولنا بہت مشکل تھا۔ وشما فوراً سے اٹھی۔ اس نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ تم ایک ہی دفعہ مجھے مار دو دھیان، لیکن پلیز پل پل مارنے کے لیے مت چھوڑو۔ مت ایسے الفاظ بولو جس سے خود کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم میری فکر مت کرو، میں تمہیں زبردستی کے رشتے میں قید نہیں رکھ سکتا، اور ویسے بھی اگلے ہفتے میں بزنس کے سلسلے میں واپس امریکہ چلا جاؤں گا۔ نہ تم میرے سامنے آؤ گی اور نہ میں تمہارے۔ یہ باب یہیں ختم ہو جائے گا۔
پاگل ہو گئے ہو، ایسے ختم نہیں ہوتے رشتے۔ دیان نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکے۔ دیان، مجھ سے لڑ لو، مجھے مار لو، مجھے سب کے سامنے باتیں سنا دو، سب کچھ کر لو، لیکن پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، پلیز۔ روتے ہوئے اس نے دیان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ بیٹا، دیان کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو سزا مت دینا، اس کے ساتھ ناانصافی مت کرنا۔ بی بی جان کی باتیں اس کے کانوں میں گونجیں۔ تمہیں اپنے آپ پر بہت ناز تھا وشما، اب کیوں اس شخص کے لیے رو رہی ہو جس کی ہر بات پر دلیل کرتی رہی ہو؟ ضمیر نے ملامت کی۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے۔ چپ کر جاؤ، سب پلیز چپ کر جاؤ، وہ چیخ کر کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالیہ جو اسے بلانے اوپر آئی تھی، کمرے سے اس کی آوازیں سن کر فوراً اندر آئی۔ وشما، اس کو نیچے بیٹھا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھیں۔ وشما، اٹھو میری جان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مورے، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ وشما میری جان، کیا ہوا ہے؟ امل جو گجرے لیے کمرے میں آ رہی تھی، اس کے قدم دروازے میں ہی تھم گئے۔ وشما، امل دیکھو بیٹا، اسے کیا ہوا ہے؟ عالیہ نم آنکھوں سے بولی۔ امل فوراً دروازہ بند کر کے اس کے پاس آئی۔ وشما، کیا ہوا ہے؟ کھڑی ہو جاؤ۔ اس نے وشما کو کھڑا کر کے بیڈ پر بٹھایا۔ کیوں رو رہی ہو؟ سب ختم ہو گیا ہے۔ وشما نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وشما، چپ کر جاؤ، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے اسٹریس لینے سے، چپ کر جاؤ۔ امل نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ مجھے چھوڑ دے گا ماما، دیان مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کیوں سب مجھے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کوئی نہیں چھوڑے گا وشما، ایسی حالت میں اسٹریس صحیح نہیں ہے، پلیز۔ عالیہ نے امل کو دیکھا، جس پر اس نے سر ہلایا۔ عالیہ نے حیرت سے وشما کو دیکھا۔ میں نے دیان کو کھو دیا ماما، میرے لیے جو قیمتی تھا میں نے اسی کو بے مول رکھا، میں نے اپنی زندگی کو کھو دیا۔ اس نے بے دردی سے اپنے گال رگڑے۔ امل نے فوراً اسے دوائی دی، جس کو کھا کر وہ کھڑی ہو گئی۔ وشما، چندہ ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ امل، تم نیچے جاؤ، سب آ گئے ہوں گے۔ ماما آپ بھی جائیں، میں کچھ دیر تک آتی ہوں۔ پکا ٹھیک ہو؟ عالیہ نے اس کے سر پر پیار کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ دونوں چلی گئیں تو اس کی نظر بک شیلف پر گئی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور دیان کا دیا ہوا کپ اٹھایا۔ دا زماں پہ زڑا کے دا درازہ رے پہ زے درازگے۔ اس نے موبائل اٹھا کر ٹرانسلیٹر کھولا اور جملہ لکھ کر سرچ بٹن دبایا۔ فوراً اسکرین پر لفظ نظر آئے، تم میرے دل میں دھڑکن بن کر دھڑک رہی ہو۔ پڑھتے ہی وشما کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس نے کپ اٹھا کر جگہ پر رکھا اور شیشے کے سامنے آ کر اپنی حالت درست کی، پھر الماری سے ایک لال ڈبہ نکال کر کھولا۔ اس میں بہت ہی خوبصورت لاکٹ تھا۔ جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے تو یہ پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ اس نے آہستہ سے چین پہنی، پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ لاکٹ اس کے گلے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوپٹہ ٹھیک کر کے باہر چلی آئی۔ فضا میں رنگ برنگی خوشبو یکجا ہو کر ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ برقی کمکموں سے وقاص خان حویلی جگمگا رہی تھی۔ آسمان پر پورا چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہوا ماحول کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ نوال کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ رسم ہوتے ہی نوید اٹھ کر باہر چلا گیا۔ وشما ایک طرف بیٹھی تھی۔ وہ کسی چیز میں حصہ نہیں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں دیان پر تھیں، جو اپنی آفس کولیگ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وشما کا روم روم جیسے آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا جا کر گلا دبا دے۔ مہندی لگانے کا انتظام اندر ہال میں کیا گیا تھا۔ مہمان آہستہ آہستہ واپس اپنے گھروں کے لیے روانہ ہونے لگے۔ بختیار، جو اندر لاؤنج میں جا رہی تھی، فون کی آواز پر سائڈ ہو کر رک گئی اور اسکرین دیکھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون کاٹا۔ صبح سے دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ فون دوبارہ بجنے لگا تو آخر اس نے کال ریسیو کر ہی لی۔ کیا مصیبت ہے؟ میں 10 دفعہ کہہ چکی ہوں، مجھے اب اس سب معاملات سے دور رکھو، سمجھ میں نہیں آتا، اور خبردار مجھے اب فون کیا ورنہ میں داجی اور دیان کو سب بتا دوں گی۔ وہ غصے سے فون بند کر کے پلٹی اور بری طرح سے پیچھے سے آتے ولید سے ٹکرائی۔ اف اللہ! اس نے اپنا سر پکڑا۔ ولید جو کال پر بات کرتا باہر آ رہا تھا، سامنے بختیار کو دیکھ کر ٹھہر گیا اور کال بند کی۔ محترمہ، ایک بات بتائیں، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار رہتی ہیں؟ میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کا ہی دھیان فون پر تھا، میرا سر پھوڑ دیا۔ وہ اپنا سر سہلاتے ہوئے بولی۔ یہ تو سراسر الزام ہے، غلطی ہرگز میری نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اندر جانے لگی، تبھی ولید فوراً بولا، روکیں بختیار۔ بختیار رکی۔ آپ انگیجڈ ہیں؟ جی۔ اس نے حیرت سے ولید کو دیکھا۔ کیا ہیں؟ نہ نہیں تو۔ نہ نہیں تو گڈ، اس میں گڈ والی کیا بات ہے؟ اب میں اپنی مورے کو بھیج سکتا ہوں۔ کہاں؟ آپ کے گھر؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میرے گھر؟ لیکن کیوں؟ وہ الجھی۔
مس بختاور، ایک لڑکا ایک لڑکی کے گھر اپنی امی کو کیوں بھیجتا ہے؟ بول کر وہ چلا گیا اور پیچھے بختاور حیرت سے آنکھیں کھولے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ سارے مہمان جا چکے تھے، بس اب آغا حویلی کے افراد تھے جن کو داجی نے روک لیا تھا کہ سب لڑکیاں مہندی لگوا لیں۔ سب لانچ میں ایک طرف بیٹھے تھے اور دوسری طرف مہندی لگانے والی لڑکیاں مہندی لگا رہی تھیں۔ وشما شاہ کے کندھے پر سر ٹکائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ تبھی زنیرہ بی بی نے اسے آواز دی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی تو انہوں نے اسے ڈائننگ پر بٹھایا۔ وہ کھانا لگوا چکی تھی۔ پھر اوپر جاتے دھیان کو اپنے پاس بلایا۔ جی مورے، بیٹھو ادھر تم دونوں کے علاوہ سب نے کھانا کھا لیا ہے، خبردار یہاں سے اٹھے۔ دھیان کو اٹھتا دیکھ کر وہ فوراً بولی، میں کھا چکا ہوں، جھوٹ مت بولو، چپ کر کے بیٹھو اور کھاؤ، بلکہ وشما کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ۔ وشما جو سر جھکائے بیٹھی تھی ان کی بات پر فوراً سر اٹھایا۔ مورے میں دھیان جلدی کرو بیٹا، مہندی بھی لگنی ہے ابھی وشما کو۔ زنیرہ بی بی نے دونوں کا کھچا کھچا رویہ دیکھ کر جان کر دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا۔ دھیان نے مزید مزاحمت چھوڑ کر نوالا بنا کر وشما کی طرف بڑھایا تھا۔ وشما اسے دیکھے گئی۔ کھاؤ بیٹا، زنیرہ بی بی نے وشما کو کہا تو اس نے آہستہ سے دھیان کے بڑھتے ہوئے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ چلو تم دونوں آرام سے کھا لو، میں باقی سب کو دیکھ لوں۔ دھیان نے دوسرا نوالا وشما کی طرف بڑھایا تو اس نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ دھیان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وشما کی آنکھیں نمکین پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ گئی۔ صاف کہو میرے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہتی، میں صرف مورے کے کہنے پر آیا تھا۔ میرا کچھ بھی کہنا بیکار ہے کیونکہ تم نے میرے لیے اپنے دل کے سارے دروازے بند کر لیے ہیں۔ دھیان غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اٹھ گیا۔ وشما نے آنکھیں بند کر کے آنسو اندر اتارے اور پلٹ کر میرب کے پاس آئی جو آئرہ کو سلا رہی تھی۔ بھابھی اسے مجھے دے دیں، آپ مہندی لگوا لیں جا کر۔ ارے نہیں، تم تھک جاؤ گی، مجھے نہیں لگوانی مہندی۔ ایسے کیسے نہیں لگوانی، ارحم لالا کو پسند ہے نا، چلیں جائیں اسے مجھے دیں۔ تم نے بھی تو نہیں لگوائی، میں اسے ارحم کے حوالے کرتی ہوں، تم بھی آؤ۔ ارحم لالا باتوں میں مصروف تھے، میں بعد میں لگوا لوں گی، آپ جائیں، ویسے بھی ابھی داجی واپسی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، فوراً سے جائیں، میں اسے اپنے کمرے میں لے جاتی ہوں۔ میرب مسکرا کر چلی گئی تو وہ آئرہ کو لے کر کمرے میں آ گئی اور اس کا فیڈر میز پر رکھا۔ کیسی ہے میری پرنسس، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کے ماموں واش روم میں ہیں۔ کیا ماموں جان کو؟ آپ کے ماموں جان آج کل سڑو ہو گئے ہیں، کچھ سمجھاؤ انہیں۔ آئرہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ آئے ہائے، ماموں کی چمچی برائی برداشت نہیں ہوئی۔ اچھا بہت اچھے ہیں آپ کے ماموں، دنیا کے حسین شہزادوں میں سے ایک ہیں۔ اکڑو ڈائن۔ آخری لفظ پر وہ ہنسنے لگی، شاید آخری نام سے کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئی تھیں۔ گھنے درختوں میں بتائی راتیں، سرد اور ٹھنڈی راتیں۔ آئرہ کے رونے سے وہ واپس ہال میں آئی اور کھڑے ہو کر آئرہ کو ہلانے لگی۔ کیا ہو گیا میری گڑیا کو؟ اللہ اللہ، چلو سو جاؤ۔ وہ اسے آہستہ آہستہ تھپکنے لگی لیکن آئرہ کے سر جاری تھے۔ دھیان ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ ایک نظر وشما کو دیکھا جو آہستہ آہستہ آئرہ کو ہلا کر چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بال بنانے کے لیے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ اللہ، سو جاؤ پرنسس، کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ بھوک لگی ہے، رکو۔ اس نے جھک کر اس کا فیڈر اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ اس کی اپنی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آئرہ نے جھٹکے سے فیڈر ہٹایا۔ دودھ بھی نہیں پینا؟ پھر کیوں رو رہی ہو؟ چپ کر جاؤ جانی۔ آئرہ چپ ہونے کے بجائے اور زور سے رونے لگی۔ دھیان آگے بڑھا اور اسے اپنی گود میں لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وشما نے نظریں اٹھائیں، پھر آہستہ سے آئرہ دھیان کو پکڑا دی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر آہستہ آہستہ تھپک رہا تھا۔ اب آئرہ رونا بھول کر آنکھیں بند کیے ہلکے ہلکے سر لگا رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ سو چکی تھی۔ وشما مسکرا کر الماری کی جانب پلٹی، پھر آہستہ سے اپنے ہاتھ سے نئی زندگی کو محسوس کرنا چاہا۔ لبوں پر مسکان، آنکھوں میں پانی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس خوبصورت احساس کو محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی گرے۔ خدا نے عورت کو ماں بنا کر جو اعلیٰ مقام دیا ہے وہ بھی اس کی حقدار بن گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں، ماں بننا دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کپڑے بدل کر باہر نکلی تو اس کی نظروں نے دھیان کو ڈھونڈا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے پھیکی سی مسکان کے ساتھ لاکٹ کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کر سامنے لگی دھیان کی تصویر کو دیکھا۔ اتنی نفرت ہو گئی دھیان کہ ایک نظر مجھ پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ اگر دیکھ لیتے تو جان جاتے، تمہارے عشق میں یہ وشما چوگن بن گئی ہے۔ تمہاری ایک نظر اس پیاسے دل کو سیراب کر دیتی ہے، لیکن شاید میرا قصور بہت بڑا ہے۔
اس نے آنسو پوچھے اور آئرہ کو اپنے پاس لٹا لیا۔ تو بھی کچھ اور ہے، ہم بھی کچھ اور ہیں، جانے وہ تو کدھر گیا، جانے وہ ہم کدھر گئے۔ رات کی تاریکی، ٹھنڈی ہوا، اداس سا چاند ماحول کو اور بھی سوگوار کر رہا تھا۔ وہ شخص بھی چاند کی اداسی کا ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ سلگانے پر وہ اپنے اندر برپا سیلاب روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک آگ تھی جو اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو چکا تھا کہ کیوں، کیا وشما نے ایسا اس کی آنکھوں کی وہ جو اسے دیکھ کر جلا کرتی تھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کا وہ تڑپ کر رونا جھوٹ تھا کیا؟ ہاں جھوٹ تھا۔ دھیان کی نظر سامنے اٹھی تو وہ چونک اٹھا کیونکہ سامنے اس کا عکس موجود تھا۔ کیا ہوا؟ چونک گئے؟ میں تمہارا عکس ہوں۔ دھیان نے اس پر سے نظریں ہٹائیں۔ کیا ہوا دھیان خان؟ تم ایک عورت سے ہار گئے، اب اعتراف کرنے سے ڈر رہے ہو کہ تمہیں شرم آ رہی ہے کہ ایک عورت تم سے کھیل گئی، وہ بھی تمہارے دل سے جہاں تک کوئی رسائی حاصل نہ کر سکا۔ تم نے خود اپنے ساتھ دھوکہ ہونے دیا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کسی مرد کے دل سے کھیلنا، لیکن وہ کھیل گئی کیونکہ تم نے اسے موقع دیا۔ تم ایک عورت کے جال میں پھنسے اور خود کو بیوقوف بنایا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ چیخا۔ سرد ہوا بھی اس کے اندر کی جلن کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ ہا ہا ہا، کیا ہوا دھیان؟ برا لگ رہا ہے؟ مجھے تم خاموش کراؤ گے؟ میں تمہارا عکس ہوں۔ خاموش بھی ہو جاؤں گا، لیکن کیسے جی سکو گے جب تک تم اپنی ہار کا بدلہ اس سے نہ لے لو؟ نہیں دھیان۔ دھیان نے دوسری طرف نظر اٹھائی، وہاں بھی اپنے عکس کو دیکھا۔ میں تمہارے اندر کی اچھائی ہوں دھیان، تم خود سوچو، وہ اگر تم سے محبت نہ کرتی تو وہ کبھی بھی تمہارے لیے نہ روتی۔ تم نے اسے جیلس ہوتے دیکھا ہے، تم پر اپنا حق جتاتے دیکھا ہے۔ وہ سب ڈرامہ تھا دھیان۔ نہیں دھیان، اس کا گڑگڑانا ڈرامہ نہیں تھا۔ جب اس کی حقیقت کھلی تب بھی وہ تڑپ اٹھی، تم سے رو رو کر کچھ کہنے کی کوشش کرتی رہی دھیان۔ وہ سب ڈھکوسلے بازی تھی۔ نہیں دھیان، عورت اس وقت تڑپتی ہے جب وہ اپنے محبوب سے محبت کرتی ہے، اور وشما کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے تم سے محبت ہے۔ دھیان نے فوراً کھڑے ہو کر ہاتھ میں تھامے گجرے دور پھینکے۔ دونوں عکس غائب ہو چکے تھے۔ وہ اپنا سر پکڑ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ آہ وشما، تم نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا ہے؟ بختیار نے جھک کر گجرے اٹھائے اور اس کے پاس آئی۔ پوری حویلی اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ لان میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ دھیان، بختیار نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دھیان کی نم آنکھیں اور اجڑی حالت دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ دھیان خان، اور ایسی حالت؟ دھیان، تم ٹھیک ہو؟ بختیار کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ دھیان، ہم کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی ہیں، تم اپنی تکلیف مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ بختیار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہر وقت نکسک سے تیار رہنے والا دھیان اس دھیان سے قدرے مختلف تھا۔ بکھرے بال، لال ہوتی آنکھیں، بکھرا بکھرا سا حلیہ۔ بختیار کے دل کو ٹھیس لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس آفس کے کام سے تھوڑا پریشان ہوں۔ کام اتنا کیوں بڑھا لیا ہے دھیان؟ سب کام نپٹا کر جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بختیار نے چونک کر اسے دیکھا۔ کینیڈا۔ لیکن کیوں؟ دھیان کی آنکھ سے آنسو چھلکا جسے دھیان نے بے دردی سے صاف کیا۔ شاید وہ بھی کسی سامے کی تلاش میں تھا۔ آج بختیار کے روپ میں اسے وہ سامے مل گیا تھا۔ کیونکہ میں نہیں رہ سکتا یہاں، میرا دل مجھ سے بغاوت کرنے لگتا ہے، اسے دیکھ دیکھ کر میں مرنے لگتا ہوں۔ وہ سامنے ہو تو اس پر سے نظر نہیں ہٹا پاتا، وہ قریب ہو تو اس کی قربت کے لیے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کو دیکھتا ہوں، اسی کو سوچتا ہوں۔ وہ ہنسے تو دل میں سکون بھرنے لگتا ہے، اس کے آنسو میری زندگی میں زلزلے لے آتے ہیں۔ دھیان نے بے بسی سے کہا۔ بختیار بس اسے سنے گئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا، ہلکی سی چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ دھیان کی جگہ خالی تھی۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھی۔ دھیان کہاں گیا؟ دوپٹہ گلے میں ڈال کر ننگے پاؤں ڈریسنگ روم تک آئی، پھر واش روم میں دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وشما کچھ سوچتے ہوئے باہر نکلی۔ بھورے بال کمر پر گر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چہرے پر آتے بال کان کے پیچھے کیے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ لاؤنج میں مدھم روشنی تھی۔ باتوں کی آواز پر اس نے گردن موڑی۔ لاؤنج سے آواز آ رہی تھی۔ وہ باہر کی جانب بڑھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دروازے پر ہی تھم گئی تھی۔ بختیار دھیان کے کندھے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وشما کے قدم لڑکھڑائے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں پہنچی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہتے گئے۔
بستر کی چادر کو اس نے اپنے دائیں بائیں رکھے ہاتھوں سے نوچ لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنسوؤں کو اندر دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ سسکیاں لینے لگی۔ اس نے الٹے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرنا چاہے اور اس کی کوشش میں اس کے آنسو میں مزید روانی آ گئی۔ بس اتنی سی تھی تمہاری محبت دیان، چھوٹے ہو تم، نہیں ہے تم سے محبت۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہوئے چیخ کر بولی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پاؤں اوپر کر کے لیٹ گئی اور سسکنے لگی۔ یہاں سے جا کر کیا اسے یاد نہیں کرو گے؟ کم سے کم وہ سامنے تو نہیں ہوگی، اس کی یاد، اس کی سوچ تو کبھی دل سے نہیں نکلے گی، لیکن وہ تکلیف، وہ بے بسی جو اسے سامنے دیکھ کر ہوتی ہے، وہ تو کم ہو جائے گی۔ اتنی محبت کرتے ہو وشما سے؟ بہت بہت کرتا ہوں، اور اب یہ بات مجھے پل پل مار رہی ہے کہ جس سے میں نے اتنی محبت کی وہ مجھے استعمال کر رہی تھی۔ وشما نے میری محبت کا تماشا بنا دیا۔ بختیار کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبا دیا ہو۔ بزدل مت بنو دیان۔ دیان نے دکھ سے بختیار کو دیکھا۔ بزدل؟ وہ اپنے حال پر ہنسا۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، اچھے خاصے پہلوانوں کو ایسے پچھاڑ دیتی ہے جس کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تو کیا وشما کو چھوڑ دو گے؟ ہاں، اس نے درد سے کہا۔ دیان خان، یہ ظلم ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے، تم نے تو کہا تھا وشما صرف تمہاری ہے، وہ میرے علاوہ سب کی ہے، اتنے سنگ دل نہ بنو۔ رحم دل بن کر کیا مل گیا؟ دیان بول کر اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آگہی کا ایک لمحہ انسان کی دنیا پلٹ کر رکھ دیتا ہے، اور یہ وہی لمحہ تھا جب بختیار کو بھی آگہی ملی تھی اپنے کیے گئے گناہ کی، کیونکہ جو اس نے کیا وہ شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل ہے۔ دو محبت کرنے والے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی تھی اس نے۔ وہ لب بھیچے رونے میں مصروف تھی۔ اس میں اتنی سکت نہ رہی تھی کہ اٹھ کر کمرے میں جا سکے۔ کمرے میں آتے ہی نظر سامنے سوتی ہوئی وشما پر گئی۔ کتنے لمحے ایسے ہی بیت گئے۔ دیان کی نگاہ اس کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ مہندی بھی نہیں لگائی۔ دیان نے اس کے ہاتھ دیکھتے ہوئے سوچا، پھر قریب آ کر دیکھا تو چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ لب بھیجتا اس کو دیکھتا گیا، پھر سر جھٹک کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بختیار ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی، جانے کتنی ساعتیں بیت گئیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آگہی حاصل ہوتی ہے تو دل و دماغ میں موجود سارے گناہ، سارے کفر یاد آنے لگتے ہیں۔ وہی بختیار کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے سارے غلط کام یاد آ رہے تھے، کیسے اس نے ان لوگوں سے مل کر وشما کو ٹارچر کیا، اور پھر دیان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اس کی ریکارڈنگ کو الگ طریقے سے دیان کو سنایا۔ یا اللہ، کوئی تو راہ دکھائیں، کیسے میں سب ٹھیک کروں، کیسے ان دونوں کو ملاؤں، کیسے؟ پلیز میری مدد کریں، مجھے صحیح راستہ دکھائیں۔ اتنے میں فجر کی اذان پورے شہر میں گونجنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ آواز بختیار کے دل سے آئی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اذان کا ایک ایک لفظ دہراتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کا دل، اس کے جسم کا ایک ایک عضو خدا کے حضور جھک کر معافی مانگنا چاہ رہا تھا۔ اس نے پورے خشوع و خضوع سے وضو کیا، نماز پڑھی اور اپنے رب کے حضور سجدے میں سر جھکا دیا۔ کتنے ہی پل وہ سجدے میں جھکی رہی، سجدے سے سر اٹھا کر اپنے رب سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ یا اللہ، میں بہت بڑی گناہ گار بندی ہوں، میں نے وہ کام کیا جو آپ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ میں نے دیان اور وشما کو الگ کرنا چاہا، میں بھٹک گئی تھی۔ میں نے یہ سوچا بھی کیسے کہ دیان کو حاصل کر لوں گی، وہ تو وشما کا ہے اور رہے گا۔ میں زبردستی اس کی زندگی میں بھی شامل ہو جاتی، لیکن اس کے دل تک صرف وشما کی رسائی تھی۔ میں نے دو دلوں کو توڑا ہے، میری خطا ناقابل معافی ہے، لیکن اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے جو بھی غلط کیا میں چاہ کر بھی سب مٹا نہیں سکتی، لیکن میرے مالک آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میرا عیب دنیا سے چھپا لیں۔ میں دیان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، مجھے دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیں، ان دو دلوں کو ملا دیں۔ اللہ، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، یہ بات مجھے دیر سے سمجھ آئی۔ میرے مالک، مجھ خطا کار کو جو سزا دینا چاہیں میں حاضر ہوں، بس ان دونوں کو الگ ہونے سے بچا لیں۔ ایک بار پھر سجدے میں گر کر بختیار پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ صبح کا سورج پورے شہر کو روشن کرنے لگا۔ آج نوال کی بارات تھی، اسی لیے پوری حویلی میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نوال صبح سے ذوالفقار صاحب کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی اور وقفے وقفے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بیٹا بس جاؤ، شاباش، آرام کر لو کچھ دیر۔
ذوالفقار صاحب نے پیار سے کہا۔ تبھی عمل کمرے میں آئی۔ ہاں نوال بچے، اٹھو، جاؤ جا کر کچھ دیر سو جاؤ۔ عمل جاؤ کمرے میں لے جاؤ اسے۔ عمل بھی صبح سے اداس اور خاموش خاموش تھی۔ اس کی پیاری اور لاڈلی بہن اسے چھوڑ کر جا رہی تھی، کیسے نہ اداس ہوتی وہ۔ کمرے میں آ کر نوال بیڈ پر بیٹھی۔ عمل الماری سے اس کا لہنگا نکالنے لگی۔ تبھی وشما اس کی جیولری لے کر کمرے میں آئی۔ عمل، یہ لو، یہ سب بھی لہنگے کے ساتھ رکھ دو۔ کیسی طبیعت ہے وشما؟ بالکل ٹھیک۔ دھیان کدھر ہے؟ میری بہن نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر۔ ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی، تبھی دھیان کی آواز آئی۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دھیان وہ اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ میں آپ کے لیے لایا تھا۔ دھیان نے گفٹ پیک نوال کو پکڑایا۔ وشما اور عمل مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں تاکہ بہن بھائی آرام سے باتیں کر لیں۔ رات نے اپنے پنکھ پھیلائے۔ حویلی کا کونا کونا روشن تھا۔ سب کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے، سوائے ان دو روٹھے ہوئے دلوں کے جن کی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ تھی۔ بی بی جان نے وشما کو آج اس کی شادی کا جوڑا پہننے کو کہا تھا، لیکن اس نے سہولت سے انکار کر دیا کہ کل پہن لوں گی، آج طبیعت بہت بوجھل ہے۔ اس نے آج رسٹ کلر کی میکسی پہنی تھی جس پر پیرٹ گرین دبکے کا کام تھا۔ یہ سوٹ بھی دھیان کی پسند کا تھا۔ بالوں کی فرنچ چٹیاں بنا رکھی تھی اور نازک سی گولڈ سیٹ کے ساتھ، ایک ہاتھ میں گولڈ کی چوڑیاں جو سنیرا بی بی نے ہی دی تھیں اور ایک ہاتھ میں کانچ کی چوڑیاں۔ کاپر رنگ کی ہیلز پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دھیان کمرے میں آیا، تبھی وہ ہاتھوں میں رنگز پہن رہی تھی۔ دھیان کی پہنائی گئی انگوٹھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اتارتی تھی۔ دھیان اسے دیکھ کر کھوسا گیا۔ وشما نے شیشے میں اس کے عکس کو سرسری سا دیکھا اور باہر چلی گئی۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، طبیعت بوجھل، اوپر سے دھیان کی بے رخی۔ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، تبھی سامنے سے آتی بختاور سے ٹکرائی۔ اوہ سوری وشما، بختاور نے اس کی نم آنکھیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے بختاور، غلطی میری ہے، میں راستے میں آ گئی تھی۔ وشما اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اگر دیکھ لیتی تو جان جاتی۔ اس وقت بختاور کی آنکھیں نادم اور شرمندہ تھیں۔ نیچے آتے ہی وہ بی بی جان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی بی جان بھی ادھر ہی بیٹھی تھیں، سب باتوں میں مصروف تھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ تبھی میرب عالیہ کے ساتھ لاؤنج میں آئی۔ ماشاءاللہ وشا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تھینک یو بھابھی، آپ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی۔ آئرہ کہاں ہے؟ وہ ارم کے پاس باہر ہے۔ عمل اور نوال کب آئیں گی؟ اس نے عالیہ سے پوچھا۔ عمل نے نوال کے ساتھ پارلر میں تیار ہونا تھا۔ زنیرہ بی بی نے وشما کو بھی بہت کہا کہ چلی جاؤ، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ خود گھر میں تیار ہو جائے گی، بس آنے والے ہوں گے۔ وشما بیٹا ادھر آؤ۔ بی بی جان کے بلانے پر وہ ان کے پاس چلی گئی۔ دھیان بھی اس وقت سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ بلیک شلوار قمیض پر سلیقے سے بنائے گئے بال، ہاتھ میں گھڑی، تھوڑی تھوڑی بڑی داڑھی، وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ دھیان بیٹا ادھر آؤ۔ وہ بھی بی بی جان کے پاس آ گیا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ یہ ہے میرے شاہ کی بیٹی اور اس حویلی کی بہو، میرے دھیان کی بیوی۔ بی بی جان اپنی کسی جاننے والے سے ان کا تعارف کروا رہی تھیں۔ وشما کی نگاہ دھیان کو دیکھتے ہی ٹھہر گئی۔ دھیان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن کل رات کا منظر آنکھوں کے سامنے آتے ہی وشما سر جھٹک کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی نوال اور عمل خان بابا کے ساتھ حویلی آئے۔ نوال کو وشما اور میرب کمرے میں لے گئیں، جبکہ عمل گاڑی سے سامان نکال کر اندر جا رہی تھی۔ تبھی اسمت نے اسے روکا۔ سنیں، وہ رک کر پلٹی۔ سلور رنگ کا سوٹ جس پر نگوں کا کام تھا، ساتھ ہی سلور ہیل۔ اس نے چادر سے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا تھا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اسمت کو لگا وہ اب کچھ بول نہیں پائے گا۔ کیا ہوا؟ اسے چپ دیکھ کر وہ بولی۔ آپ سے داجی نے کوئی بات کی؟ کس حوالے سے؟ مجھ سے تو داجی نے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، بس یہی پوچھنا تھا۔ وہ بول کر واپس پلٹ گیا۔ عمل بھی کندھے اچکا کر اندر چلی گئی۔ آقا جان نے وقاص خان سے اسمت اور عمل کے رشتے کی بات کی تھی، جس پر وقاص خان بہت خوش ہوئے، لیکن انہوں نے عمل سے پوچھ کر جواب دینے کا وقت مانگا تھا۔ وہ سب نوال کے پاس بیٹھے تھے، تبھی بارات آ گئی کا شور اٹھا۔ آتش بازی نے سما باندھا۔ ڈھول کی تاپ پر لڑکوں کا رقص دیکھنے لائق تھا۔ نوید کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ سب لڑکے والوں کی خاطر میں لگ گئے۔ موسیقی سے ماحول اور خوشگوار ہو گیا۔ فضا میں راحت کی آواز گونجی۔ دھیان شاہ اور عالیہ کے پاس آیا، جو سائڈ پر کھڑے مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چچی جان، آج تو آپ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے عالیہ کا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ عالیہ نے مسکرا کر اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ شہزادے، ان کی تعریف کرنا میرا کام ہے، آپ اپنی پرنسس کے پاس جائیں۔ وہ دونوں مسکرا کر دائیں جانب بڑھ گئے تو اس کی نظر پیچھے کھڑی وشما پر گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
دھیان کے دیکھنے پر فوراً رخ موڑ لیا۔ دھیان نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور پلٹ گیا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اس پری وش کو ڈھونڈ رہا تھا جو پہلی نظر میں اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ لان کی دوسری طرف آ گیا تو اس کی نظر سامنے بیٹھی بختیور پر پڑی جو افسردہ لگ رہی تھی۔ شاید نوال بھابی کے جانے سے اداس ہے۔ فکر نہ کرو، تم بہت جلد نوال بھابی کے ساتھ ہوگی۔ ولید سوچتا ہوا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ آواز پر وہ چونکی، پھر اٹھ کر جانے لگی، لیکن ولید نے فوراً روک لیا۔ کیا بات ہے بختیور؟ کچھ نہیں، میں جانتا ہوں اداس ہو۔ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ چونکی۔ پولیس والا ہوں میڈم، اتنا تو جانتا ہوں، فوراً سے چہرہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ اچھا، تو پھر میری اداسی کی وجہ جان گئے ہوگے، بختیور نے استہزائیہ کہا۔ بالکل، تو بتائیں آفیسر ولید، آپ اسی لیے اداس ہو کہ نوال بھابی آج رخصت ہو کر چلی جائیں گی؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھے گئی۔ لیکن فکر نہیں کریں، آپ کی اداسی کچھ ہی پل کی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کچھ ہی وقت میں آپ نوال بھابی کے ساتھ ان کے گھر میں ان کے ساتھ رہیں گی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب یہ میڈم کہ داجی سے میرے مورے آج بات کریں گی، بس پھر آپ کی رائے لے کر اس بندے کے متھے آپ کو منڈ دیا جائے گا۔ بختیور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نہیں ولید، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ وہ کیوں بختیور؟ میں بہت بری ہوں ولید۔ ولید اس کی نم آنکھیں دیکھ کر سیدھا ہوا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تو یہ محبت ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کر جانے لگی۔ ولید نے فوراً اس کی کلائی پکڑی۔ بختیور، مجھے بات بتاؤ۔ بختیور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکائیں اور سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ میں جانتی ہوں میں نے سب بگاڑ دیا، میں کچھ بھی صحیح نہیں کر سکتی، لیکن میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں ولید۔ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، میں گناہ گار ہوں سب کی، خاص کر دھیان اور وشما کی۔ مجھ میں سکت نہیں ہے ان کا سامنا کرنے کی۔ میں اتنی بزدل ہوں ولید کہ خود کو مار بھی نہیں پا رہی۔ بس چپ، اب اور کچھ نہیں کہو گی تم، اور خبردار جو اپنے آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے دیکھو بختیور، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی جیسے گنہگار سزا سننے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے دیکھو بختیور۔ اس نے نظریں اٹھائی۔ جانتی ہو اپنے گناہ پر نادم ہونا بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور تم تو نادم ہو اپنی غلطی پر۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے جس سے خطا نہ ہو، لیکن اپنی غلطی پر ڈٹ جانا غلط ہے۔ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو، تمہیں احساس ہو گیا یہ کافی ہے، باقی آگے بھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ولید، لیکن ویکن کچھ نہیں، کل صبح ہی میں ان لوگوں کا پتہ لگاتا ہوں جنہوں نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، انہیں انجام تک پہنچانا اب میرا کام ہے۔ یس آف کورس، آپ کو بھی، ولید نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو کاسنی رنگ کے سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ بختیور کی آنکھوں میں ڈر نظر آنے لگا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، آپ کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ ولید کی بات سن کر اس نے دکھ سے آنکھیں بند کر لیں۔ دو موتی گالوں تک آئے جنہیں ولید نے اپنی پوروں پر چن لیا۔ بختیور نے آنکھیں کھولی۔ تو آپ کو منظور ہے بختیور میڈم اس بندے کے ساتھ عمر قید؟ بختیور کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، پھر وہ آہستہ سے بولی، منظور ہے۔ اچھا، اب موڈ سیٹ کرو اور فریش ہو کر آ جاؤ، مورے اپنی بہو کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ ولید کہہ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ سچ کہتے ہیں خدا کی ایک صفت رحمان بھی ہے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا اور بدلے میں اتنا پرخلوص شخص بھی دیا جس کے لیے میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں دھیان سے بھی معافی مانگ کر اس کو سچ بتا دوں گی۔ وہ پرسکون ہو کر اندر چلی گئی۔ اس طرح ہنستے مسکراتے تقریب اپنے اختتام پر پہنچی اور وہ لمحہ آ گیا جس پر ہر دل اداس ہو گیا۔ رخصتی کا وقت۔ نوال سب کے گلے لگ کر بہت روئی۔ شاہ کے گلے لگتے ہی وہ سسک پڑی۔ وہ شاہ کی شہزادی تھی، شاہ کی لاڈلی۔ شاہ کے بعد دھیان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ دھیان، میری بات سنو، وہ آہستہ سے اس کے کان میں بولی۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، اپنا اور وشما کا بہت خیال رکھنا، وشما تم سے بہت پیار کرتی ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ چلو بیٹا۔ نوال گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن دھیان اس کی بات میں الجھ گیا۔ آپی نے مجھے یہ کیوں کہا؟ سب تھکے ہوئے تھے اسی لیے فوراً اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کل ولیمے کی بھی تیاری کرنی ہے۔ وہ کمرے میں آ کر بے چین تھا جب دروازے کی آواز پر چونکا۔ وشما دروازہ بند کر کے ڈریسنگ کے پاس آئی، ہیل سے اپنے پاؤں آزاد کر کے جویلری اتارنے لگی، پھر دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا۔ دھیان بظاہر تو موبائل استعمال کر رہا تھا، لیکن نظریں اس پر ہی تھیں۔
وہ ابھی سیدھی ہی ہوئی تھی کہ ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ دھیان فوراً کھڑا ہوا۔ 5 منٹ بعد وہ منہ صاف کرتی دیوار کا سہارا لے کر کمرے میں آئی۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ دھیان نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما۔ وشما نے اسے پیچھے کرنا چاہا لیکن اس میں اتنی سکت نہیں تھی۔ دھیان نے اسے آہستہ سے بیڈ پر بٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ وشما اب سنبھل چکی تھی۔ وہ بغیر چینج کیے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ وشما کی حالت اس کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ دھیان، تمہاری بے رخی اس نازک لڑکی کو مار دے گی۔ دھیان نے اس کے چہرے سے بال ہٹانے چاہے، لیکن میری اور دھیان کی کوئی محبت کی شادی نہیں ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی وہ لب کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ نیچے شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ شاہ سے کوئی آفس کی فائل لینی تھی۔ وہ دروازے پر دستک دینے ہی لگا تھا کہ شاہ کی پریشان آواز سن کر رک گیا۔ اسے لگا وشما نے انہیں سب بتا دیا ہے۔ یہ بات تم نے کس سے کہی ہے عالی؟ وہ کون بتائے گا؟ وشما نے ہی بتایا ہے۔ عالیہ کی فکر میں ڈوبی آواز آئی۔ اب میں کیسے سامنا کروں گا چچی جان اور چاچو کا؟ میں بات کرتا ہوں، لیکن اگلی بات سن کر وہ رک گیا۔ تو اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں نہ بتاتی، دھیان سے کہہ سکتی تھی۔ آخر کوسی کی وجہ سے وہ لوگ اسے پریشان کر رہے تھے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، اس کے شوہر کو کوئی مارنے کی بات کر رہا ہے، اسے رانگ کالز آ رہی ہیں۔ لان کے پچھلے حصے میں دھیان کی شرٹ پر خون کے چھینٹے دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ کیا بتاتی وہ بھی اسے، جس سے اسے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اسے صحیح یہی لگا کہ جتنے پیسے وہ لوگ مانگ رہے ہیں انہیں دے کر دھیان کی جان بچا لے گی۔ اس نے یہی کیا۔ عالیہ، وشما کو دماغ کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اب ان کو گرفتار کروانا ہوا تو کیسے کروائیں گے؟ شاہ نے پریشان اور غصے کی حالت میں سر پکڑا۔ میں وشما سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھے۔ ابھی وہ سو گئی ہوگی، صبح بات کر لیجیے گا۔ اور یہ پاسپورٹ یاد سے صبح دھیان کو دے دینا۔ دونوں کو کچھ وقت کے لیے یہاں سے جانا چاہیے۔ شادی کے بعد سے کہیں گھومنے نہیں گئے؟ جی۔ دھیان الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ واپس کمرے میں آ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاہ اور عالیہ کیا بات کر رہے تھے۔ اس نے سوتی ہوئی وشما کو دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، پھر خود بھی لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا، سیاہ اور خوفناک۔ ایسا لگتا تھا آج بادل خوب گرجیں گے، طوفان سا آئے گا۔ زنیرہ بی بی تیار سی دھیان کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ ولیمے کی تقریب شام کی تھی کیونکہ رات کو نوید کے والد نے بیرون ملک جانا تھا۔ وشما، وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ وشما الماری سے دھیان کے کپڑے نکال رہی تھی۔ جی تائی جان، بچے تیار ہو؟ جی۔ اس نے آج کاسنی فراک پہن رکھا تھا جس پر بہت ہی خوبصورت سکن امبرائڈری کا کام تھا۔ دھیان کہاں ہے؟ صبح سے نہیں دکھ رہا۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے اس لڑکے کو۔ آج آئے تو کان کھینچتی ہوں اس کے۔ تم فٹافٹ سے نیچے آ جاؤ، سب تیار ہیں۔ وشما مسکرا کر زنیرہ بی بی کے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو سو مچ تائی جان، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ شاباش میرا بچہ، جلدی آؤ۔ ان کے جاتے ہی وشما نے دھیان کے کپڑے بیڈ پر رکھے اور خود باہر چلی گئی۔ سب لان میں بیٹھے موسم انجوائے کر رہے تھے اور آقا جان کا انتظار بھی کر رہے تھے کیونکہ سب نے مل کر نوال کی طرف جانا تھا۔ وشما سر جھکائے موبائل میں گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ آج پھر سمندر خان کو ویڈیو بنانے کا جنون تھا۔ وہ آج کپلز کی تصویریں بنا رہا تھا۔ اس نے میرب اور ارحم کی آئرہ کے ساتھ بہت سی تصویریں بنائی تھیں۔ شاہ اور عالیہ کی بہت ساری تصویریں نکالنے کے بعد وہ لان میں نظریں گھما رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دھیان پر گئی جو موبائل جیب میں ڈالے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دھیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے وشما کے پاس لایا۔ چھوٹی بی بی چلیں، اب آپ کی اور چھوٹے خان کی باری ہے کپل فوٹو بنانے کی۔ سمندر خان دونوں کی حالت سے بے خبر کہہ رہا تھا۔ نہیں، آپ ان کی بنا لیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ وشما نے نظر اٹھائے بغیر ہی اسے دیکھا کیونکہ اگر نظر اٹھا لیتی تو پھر اس کا سحر اثر کر جاتا۔ وہ اب اس کے سامنے خود کو اور رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ دھیان اس کی گھنی پلکوں کا لرزنا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی خطا کو معاف کرنے کو تیار تھا۔ اس کا دل اس کی طرف کھنچ رہا تھا لیکن اب وشما نے اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا جو اس کی طرف کو اور بڑھا گیا۔ وشما بول کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دھیان نے سمندر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے باتوں میں لگایا اور پھر باہر چلا گیا۔ سب چلے گئے تھے، بادل کبھی بھی برسنے کے لیے تیار تھے۔ سمندر خان الجھا ہوا حویلی کے باہر والی سیڑھیوں میں بیٹھا تھا۔ گل وہاں سے گزری تو اسے الجھے پایا۔ کیا ہوا؟ چھوٹے خان اور بی بی جی کے بیچ کوئی مسئلہ لگتا ہے؟ ہاں، مجھے بھی 2-3 دن سے لگ رہا ہے۔ وشما بھابھی بہت خاموش رہنے لگی ہیں۔
آج بی بی جی نے پتہ نہیں کیوں ایسا کیا، وہ تو چھوٹے خان کو پسند کرتی ہیں نا۔ اچھا اب زیادہ سوچو نہیں، بابا بلا رہے تھے، جاؤ ان کے پاس۔ وہ بول کر چلی گئی تو سمندر خان نے موبائل نکالا اور ایک ویڈیو سلیکٹ کی۔ چھوٹے خان بہت اداس تھے نا، یہ ویڈیو دیکھتے ہی موڈ ایک دم اچھا ہو جائے گا۔ بولتے ہی اس نے ویڈیو دیان کو سینڈ کی اور اٹھ کر خان بابا کے پاس چلا گیا۔ خان ہاؤس نے بہت شاندار انداز میں سب کا استقبال کیا۔ ولیمے کی تقریب ہال میں منعقد کی گئی تھی۔ نوید کے ساتھ بیٹھی مسکراتی نوال نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوید اٹھ کر سب سے خوش دلی سے ملا۔ بختاور پلٹی، کیسی ہیں؟ ٹھیک، گڈ، ایسے ہی ٹھیک رہیں۔ کل سے مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی تھی، نمبر بھی نہیں تھا کہ فون کر کے حال چال پوچھ لیتا۔ بختاور نے ہاتھ آگے کیا۔ ولید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنا فون دکھاؤ۔ ہیں، دکھاؤ نا۔ میرا فون دیکھ کر کیا کرو گی؟ میں کسی لڑکی سے باتیں نہیں کرتا، پکا؟ ولید کی شکل دیکھ کر بختاور کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ولید دکھاؤ، یہ لیں۔ اپنا نمبر سیو کر کے اس نے فون ولید کو پکڑا دیا۔ ولید نے اسکرین دیکھ کر سر اٹھایا۔ شکر، میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں میسیجز ہی نہ پڑھنے ہوں۔ بختاور کی گھوری پر اس نے بریک لگائی۔ شرافت سے باقی ساری بہنوں کے نمبر بلاک کرو۔ استغفار، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ میرے علاوہ وہ باقی ساری لڑکیاں تمہاری بہنیں ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ ولید کو اس کا حق جتانا بہت اچھا لگا۔ اب بھاگو یہاں سے، میں نوال سے ملنے جا رہی ہوں۔ ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو۔ اس جھیل کنارے پل دو پل ایک خواب کا نیلا پھول کھلے، وہ پھول بہا دیں لہروں میں ایک روز کبھی شام ڈھلے۔ اس پھول کے بہتے رنگوں میں جس وقت لرزتا چاند چلے، اس وقت کہیں ان آنکھوں میں اس بسیرے پل کی یاد تو ہو۔ ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو۔ پھر چاہے سمندر کی ہر موج پریشاں ہو جائے، پھر چاہے آنکھ دریچے سے ہر خواب گریزاں ہو جائے، پھر چاہے پھول کے چہرے کا ہر درد نمایاں ہو جائے۔ اس جھیل کنارے پل دو پل وہ روپ نگر ایجاد تو ہو، دن رات کے اس آئینے سے وہ عکس کبھی آزاد تو ہو۔ اس جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو۔ وشما، وہ زنیرہ بی بی کے پاس سے گزری تو انہوں نے اسے آواز دی، یہاں آؤ بیٹا۔ جی مسز فہیم، یہ ہے میرے دیان کی بیوی وشما۔ سامنے بیٹھی ڈیسنٹ خاتون نے مسکرا کر اس سے مصافحہ کیا۔ ماشاءاللہ، جتنا سنا تھا آپ کی بہو تو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ دیان کہاں ہے؟ مسز فہیم نے پوچھا۔ زنیرہ بی بی نے نظر دوڑائی تو سامنے ہی دیان کھڑا نظر آیا۔ انہوں نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ دیان نے آ کر سلام کیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری جوڑی ہے، برا نہ مانیں تو ایک تصویر لے لوں دونوں کی؟ جی جی بالکل، زنیرہ بی بی نے کہا۔ اس سے پہلے دیان آگے بڑھتا اس کا موبائل بجا۔ وہ ایکسکیوز کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔ وشما نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب تمہیں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بھی برا لگنے لگا ہے دیان؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں اور تکلیف نہیں دوں گی، میں چلی جاؤں گی تمہاری زندگی سے تاکہ تم اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکو۔ آنسو بہنے کے لیے بےتاب ہونے لگے تو اس نے باہر کا رخ کیا۔ کیا ہوا سمندر خان، خیریت؟ چھوٹے خان، آپ نے ابھی تک میری بھیجی ہوئی ویڈیو کیوں نہیں دیکھی؟ گھر آ کر دیکھوں گا یار۔ نہیں، ابھی دیکھو، کچھ بھی کرو، ابھی کے ابھی دیکھو، تمہیں ہماری دوستی کا قسم۔ اچھا بابا، میں ابھی کے ابھی دیکھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے دیکھنے کے بعد تم کو ہم یاد رہے گا تو کمنٹ کرے گا نا؟ کیا مطلب؟ مطلب کہ تمہاری شادی میں ہم نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اچھا چلو دیکھتا ہوں۔ اب دیان کو اور بھی تجسس نے آ گھیرا۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ امل، تم کیوں منہ پھلائے بیٹھی ہو؟ بختاور امل کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ جب امل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے میرب کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی شادی کی بات چل رہی ہے؟ واہ، کس سے؟ میڈم، آپ کی بھی چل رہی ہے؟ امل چل کر بولی، ہاں مجھے میرا پتہ ہے، تم بتاؤ تمہارا کون ہے؟ اسفند میرا دیور، امل کے بجائے میرب نے بتایا۔ اوہ اسفند، واہ یار، تمہیں کیا مصیبت ہے؟ بہت مسئلے ہیں۔ امل نے ٹیبل پر سر جھکا دیا۔ اسے یہ مصیبت ہے کہ اسفند بہت سنجیدہ مزاج لڑکا ہے، اسے میٹھا نہیں پسند، وہ رات کو اس کے لیے آئس کریم لینے نہیں جائے گا، بغیر اس کے کہے اسے گفٹ نہیں دے گا۔ بختاور نے حیرت سے امل کو دیکھا تو اس نے منہ بنا کر سر جھٹکا۔ میں بول رہی ہوں کہ اسفند ایسا نہیں ہے، وہ بس اتنی جلدی گھلتا ملتا نہیں ہے، لیکن وہ بہت کیئرنگ اور لونگ ہے۔
ہاں میٹھا نہیں کھاتا لیکن تمہیں کھلا دے گا۔ لیکن نہیں، موٹی کو ٹھوسنے کی پڑی ہوئی۔ میرب نے اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ تبھی بختیور کے موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج دیکھا۔ جیسے جیسے وہ میسج پڑھتی گئی اس کی مسکراہٹ غائب ہوتی گئی۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ میرب نے اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، میں آتی ہوں۔ وہ فوراً باہر آئی اور ولید کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اسے سامنے ہی کچھ لوگوں کے درمیان نظر آ گیا۔ وہ اس کے پاس گئی اور تھوڑا پیچھے رک کر اسے آواز دی۔ ولید آواز پر پلٹا۔ زہے نصیب، کیا ہوا؟ میرے بغیر گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ ولید آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ ادھر آؤ۔ وہ اسے سائڈ پر لے آیا۔ بختیور نے کچھ بولے بنا اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ لڑکی، تم نے ہمیں منع کر کے بہت برا کیا۔ اب انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ بس دیکھتی جاؤ، وقاص خان کو آج ہماری طاقت کا پتہ چل جائے گا۔ ولید نے سر اٹھایا۔ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ ولید، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ریلیکس بختیور، کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ یہ نمبر تم مجھے سینڈ کرو، میں لوکیشن ٹریس کرتا ہوں۔ وشما عالیہ اور میرب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب اس کو لگا اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اس نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر نظروں نے دشمن جاں کو ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اداس ہو کر سر جھکا دیا۔ تبھی محبت اپنے انداز سے سامنے آنے لگی اور وہ دو آنکھیں سامنے آئیں جن میں چاہت تھی، محبت تھی۔ محبت پا لینے کا سکھ تھا، محبت میں چور چور ہونے کا زوم تھا۔ بھابھی، یہ کیوں رو رہی ہے؟ بھوک کی وجہ سے؟ تو اس کا فیڈر کہاں ہے؟ گاڑی میں۔ ارحم کو کال کی ہے لیکن وہ کسی کام سے ذوالفقار ماموں کے ساتھ گئے ہیں۔ میں گاڑی سے لے آتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں۔ تم کہاں جاؤ گی؟ ابھی سو جائے گی۔ میرب آئرہ کو تھپکنے لگی۔ ایسے کیسے سو جائے گی؟ میں لے آتی ہوں، بھوک لگی ہے میری چندا کو۔ وہ دوپٹہ سر پر رکھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب بختیور کی دعا پر خدا نے کن کہا تھا اور ان محبت پاش نگاہوں نے اس کے گلے میں موجود لاکٹ دیکھا۔ ایسا لگا پوری کائنات تھم سی گئی ہے۔ جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی تو کچھ کہنا مت، بس یہ لاکٹ پہن کر میرے سامنے آ جانا، مجھے میرا جواب مل جائے گا۔ بہت پہلے کہی گئی بات دیان کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ میں تم سے اظہار عشق کرتی ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، محبت ہے۔ ہال سے نکلتے ہی خوبصورت لان تھا جس کے بیچ محبت کھڑی ان دو روٹھے دلوں کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی کہ آج وہ مکمل ہو جائیں گے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھے۔ لان کے کناروں پر مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے تھے اور برقی کمکمے لگائے گئے تھے جس سے لان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گہرے بادل چند ہی سیکنڈوں میں برسنے کے لیے تیار تھے۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی۔ وشما اپنا دوپٹہ سنبھالتی لان سے ہو کر گاڑی کے پاس آئی اور فیڈر لے کر واپس پلٹی۔ اس کی نظر لان کی دائیں جانب گئی، وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ ٹھٹکی، اچانک برقی کمکموں کی ایک لائن روشن ہوئی جو اندھیرے میں جگنو کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ سہرزدہ سی آگے بڑھی۔ اس کے تھوڑا اور قریب آنے پر دوسری دو لائنیں روشن ہوئیں۔ وہ تھوڑا اور قریب گئی تو لان کی ساری لائنیں روشن ہو گئیں۔ بہت خوبصورت سا ماحول لگ رہا تھا، جیسے آسمان سے تارے اتر آئے ہوں۔ بادلوں میں جھومتے ہوئے ہلکی ہلکی پھوار کی شکل میں برسنا شروع کر دیا تھا۔ وشما نے مسکرا کر اس خوبصورت ماحول کو دیکھا۔ اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے رخ موڑا تو اس کی نظر سامنے کھڑے دیان پر گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وشما اور اس کے بیچ کافی فاصلہ تھا۔ وہ اسے دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت میں یہ سمجھ نہیں پائی کیونکہ داجی کا غصہ اس وقت مجھ پر حاوی تھا۔ لیکن رمی، میں نے شادی صرف اور صرف اپنے دل کی آواز سن کر کی جو صرف دیان کا نام لے رہا تھا۔ دیان کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور محبت دیکھ کر میرا دل اس کی محبت پر ایمان لے آیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ دیان کے لب مسکرا رہے تھے جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ میں دیان کو بہت چاہتی ہوں، مجھے اس سے محبت نہیں عشق ہے۔ ہاں رمی، یہ وشما آج اعتراف کرتی ہے کہ یہ دیان کی دیوانی ہے۔ دیان کی محبت میری نس نس میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ اس کے بغیر رہنے کا سوچوں تو سانس نہیں آتی مجھے۔ پتہ ہے جنگل میں میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں کھڑی ہوں اور آبشار کے پاس دیان کھڑا ہے۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ دیان نے لب بھینچے اور آنکھیں بند کر کے کھولیں اور اپنی دیوانی کو دیکھا۔ ایک ایک لفظ نے دیان کو جیسے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ جب دیان کی محبت آبشار کی بوندوں کی طرح مجھ پر پڑتی ہے تو میں جنگل کے مور کی طرح ہو جاتی ہوں۔ میرا دل اس کی محبت میں جوگن بن کر جھومنے کو کرتا ہے۔
وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ مجھے محبت باز نظروں سے دیکھتا ہے تو مجھے اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ دھیان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ دفعتاً دھیان نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے کیا۔ وشما نے پہلے اس کے ہاتھ کو پھر اسے دیکھا۔ دھیان نے سر سے ہاتھ تھامنے کا اشارہ کیا۔ محبت مسکراتی ہوئی آسمان کی طرف بڑھی اور بادلوں پر اپنا طلسم چلایا۔ بادل بھی ان کی خوشی میں شامل ہو گئے اور جھومتے ہوئے ان پر محبت برسانے لگے۔ وشما نے کانپتے ہاتھوں سے دھیان کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ پھول بھی خوشی سے مسکرانے لگے تھے۔ کوئی بھاگتا ہوا ان کے پیچھے آیا۔ وشما کا ہاتھ دھیان کے ہاتھ کو چھونے ہی لگا تھا کہ اچانک فائر کی آواز گونجی۔ ایک دم سما رک سا گیا۔ پھول حیرانی سے دیکھنے لگے۔ بادل زور سے گرجے۔ وشما نے ڈر کر آنکھیں بند کیں۔ دھڑکن رک سی گئی۔ محبت پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دھیان گھٹنوں کے بل گرا۔ وشما کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شام سسکنے لگی۔ زرد پتوں کو آندھیوں نے دردناک قصہ سنا دیا کہ جس کو سن کر تمام پتے، ہر ایک راستہ، ہر ایک وادی، ہر ایک پربت، ہر ایک بوٹی بلک پڑی۔ اس نے سامنے دیکھا بختاور شوق کی حالت میں اپنی جگہ گم تھی، جبکہ ولید فوراً باہر بھاگا تھا جہاں سے گولی چلی تھی۔ فائر کی آواز سن کر سب باہر آ گئے۔ دھیان، آواز ٹوٹ گئی، چال لڑکھڑا گئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی کلی کی طرح زمین پر ڈھہ گئی۔ ماحول پر سکتہ چھا گیا تھا۔ انہیں ہاسپٹل آئے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ آئی سی یو کے باہر کھڑے سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک طرف دھیان زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا تو دوسری طرف وشما کی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بادل زور و شور سے گرج رہے تھے۔ پوری وادی میں طوفان کا سما تھا۔ عالیہ شاہ کے کندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر ان کے پاس آئی۔ سب ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر، وشما کیسی ہے؟ عالیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ شی از ایکسپیکٹنگ۔ عالیہ اور امل کے علاوہ سب کے لیے یہ خبر نئی تھی۔ داجی نے آنکھیں ضبط سے بند کیں۔ بہت سے آنسو ان کے گال بھگو گئے تھے۔ آغا جان نے انہیں گلے لگا کر تسلی دی، جبکہ ان کی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ داجی بینچ پر ڈھہ گئے۔ آج وہ ٹوٹ گئے تھے اور جیسی ان کی کنڈیشن ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے بچے کو بچانا۔ ان کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا۔ آپ سب دعا کریں۔ یہ بول کر ڈاکٹر چلی گئی۔ عالیہ کرسی پر ڈھہ گئی۔ شاہ نے فوراً عالیہ کو کندھوں سے تھاما۔ ہمت سے کام لو عالیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمت کیسے کروں شاہ، ہمارے دونوں بچے کتنی تکلیف میں ہیں۔ اٹھو گھر چلو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ علی، گھر میں بی بی جان اور بھابھی کو بھی تو ہماری ضرورت ہے نا، اٹھو۔ دھیان کے کندھے پر گولی لگی تھی اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت سیریس تھی۔ ولید مجرموں کو پکڑ چکا تھا اور داجی نے پہچان لیا کہ وہ ان کے ہی فیکٹری کے ملازم تھے جنہیں داجی نے مار کر نکالا تھا۔ ان کا انجام کا ذمہ ولید نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور یقین دلایا کہ وہ پوری زندگی جیل سے نہیں نکل سکیں گے۔ بختاور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گم سم سی کھڑی تھی جب ولید اس کے پاس آیا۔ بختاور، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب 2-3 دفعہ بلانے پر بھی بختاور نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے بختاور کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چونکی۔ کیا ہوا؟ دھیان ٹھیک ہے، وشما کو ہوش آیا۔ ریلیکس بختاور۔ بختاور نے بے بسی سے سر دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے دھیان کی یہ حالت ہے۔ وہ رونے لگی۔ ولید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے حوصلہ دے۔ بختاور، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ داجی اور آغا جان کے علاوہ شاہ سب کو حویلی لے گیا تھا۔ بختاور کو سب نے چلنے کے لیے بولا لیکن اس نے صاف منع کر دیا۔ حویلی میں جھانکے تو خاموشی سے آنسو بہا رہے تھے۔ سب کی آنکھیں نم تھیں اور لب دعاگو تھے۔ ممانی جان، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز چپ کر جائیں۔ میرب زنیرہ بی بی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ میرا دھیان، میرا بچہ اتنی تکلیف میں ہے، میں کیسے سکون سے بیٹھ جاؤں؟ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، خدا کے لیے مجھے میرے بچے کے پاس لے جاؤ۔ آمنہ بیگم اٹھ کر ان کے پاس آئیں اور آئرہ میرب کے حوالے کر کے زنیرہ بی بی کے پاس بیٹھیں۔ جاؤ میرب، بچے کو سلا دو۔ جی۔ میرب آنسو صاف کر کے اٹھ گئی۔ ارم، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ باہر اتنا طوفان ہے، خیال سے جائیے گا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ چند منٹ وہ چھت کو گھورتی رہی۔ کمرے میں ایکو مشین کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے دماغ پر زور ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں کیسے آئی۔ دھیان کے مسکراتے لب، اس کا ہاتھ، فائر کی آواز، دھیان کا گرنا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور سر میں درد کی ٹیس سی اٹھی۔ ماتھے پر پٹی تھی۔ گرنے کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ دھیان،
اس نے جھٹکے سے ہاتھ پر لگی ڈرپ کھینچی۔ نرس فوراً اس کے پاس آئی۔ میم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دیان کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھ جو پیشنٹ آئے تھے ان کی سرجری ابھی چل رہی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ وشما نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میم، آپ پلیز لیٹ جائیں، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، نرس بول کر فوراً باہر بھاگی۔ اس کے جاتے ہی وشما بھی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی نظر سیڑھیاں چڑھتے شاہ پر پڑی۔ اس نے شاہ کو آواز دینی چاہی لیکن گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ وہ بغیر کہیں دیکھے ہاسپٹل سے باہر بھاگی۔ ٹھنڈی بارش جو ہی اس کے وجود پر پڑی وہ کانپ اٹھی، لیکن اس سے ہوش کہاں تھا۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ پہاڑوں سے پانی اتر کر کھائی میں جا رہا تھا۔ سیاہ ہوتی رات، ہوا کی تیز ہوتی بارش، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ بس ننگے پاؤں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا وشما، میں کتنا خوش ہوں۔ تم مل گئی ہو تو گویا ایسا لگ رہا ہے زندگی مل گئی ہو۔ سفید گاڑی اس کے قریب سے گزر کر آگے ہی گئی کہ فوراً گاڑی والے نے بریک لگائی۔ جب تم مسکراتی ہو نا تو جان لیتی ہو۔ اس کا پاؤں لڑکھڑایا، وہ منہ کے بل گرتی اگر ارحم اسے نہ پکڑتا۔ وشما، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وشما نے کھوئی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اب اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور اس کی طرف پلٹا۔ وشما، تم پاگل ہو، اتنا تیز طوفان ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ کچھ خیال کرو اپنا۔ لالا، جو طوفان میرے اندر چل رہا ہے اس کا کیا کروں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت سے کام لو۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہاسپٹل۔ نہیں لالا، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، پلیز مجھے گھر لے جائیں، آغا جان کے گھر لے جائیں۔ میں کسی کے سامنے نہیں جانا چاہتی، پلیز لالا، خدا کے لیے مجھے سب سے دور لے جائیں، پلیز لالا۔ اچھا رو نہیں، میں گھر لے جاتا ہوں، پہلے فون کر کے بتا تو دوں کہ تم میرے ساتھ ہو۔ پھر وہ اسے آغا حویلی میں لے آیا اور نازوں کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر میرب کو لینے چلا گیا۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا تو شاہ ڈاکٹر کی طرف بھاگا۔ دیان ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بروقت خون کا انتظام ہو جانے سے اب ان کی حالت بہتر ہے، گولی نکال دی گئی ہے، 1 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بختیور نے سکون کی سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ داجی، آغا جان، آپ ولید کے ساتھ حویلی چلے جائیں، میں اور لالا ہیں یہاں پر، اب دیان پہلے سے بہتر ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، داجی بھیگے لہجے میں بولے۔ شاہ نے انہیں دیکھا۔ وہ پہلے والے وقاص خان لگ نہیں رہے تھے جن کے انداز میں رعب تھا، چال میں غرور تھا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے ہارے ہوئے وقاص خان تھے۔ دیان ان کی زندگی تھا اور آج اپنی زندگی کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ ٹوٹ گئے تھے۔ آغا، تم جاؤ حویلی میں بھی کسی کی ضرورت ہے۔ میں جب تک دیان سے نہیں مل لوں گا میں نہیں جاؤں گا۔ آغا جان ان کا کندھا تھپک کر چلے گئے۔ ولید نے بختیور کو بھی چلنے کا کہا۔ میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ وہ داجی کے سامنے آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ مجھے معاف کریں داجی، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ وہ داجی کو سب بتا چکی تھی، کیسے اس نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر وشما کو ڈرایا، کیسے دیان اور وشما کے بیچ غلط فہمی ڈالی۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے بختیور، یہ تو مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جاؤ بچے، گھر جا کر آرام کرو اور دعا کرو میرے دونوں بچے ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہو کر خوشیاں دیکھیں۔ آمین۔ انہیں گئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ نرس بھاگ کر شاہ کے پاس آئی۔ آپ کی پیشنٹ کہیں چلی گئی ہیں کیا؟ انہیں ہوش آ گیا؟ میں ڈاکٹر کو بلانے گئی تھی، جب واپس آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھیں۔ کہاں چلی گئی میری بیٹی؟ شاہ فوراً سے نیچے بھاگا۔ کیسا ہاسپٹل ہے آپ کا؟ ایک پیشنٹ اپنے کمرے سے غائب ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے ریسیپشن پر آ کر دوڑا۔ سر، آپ ہماری بات سنیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ فون پر نمبر ملاتا ہاسپٹل سے باہر نکلا، تبھی ارحم کا نمبر اسکرین پر جگمگایا۔ ہاں بولو ارحم، کیا وشما تمہارے ساتھ ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے گھر لے جاؤ۔ وہ فون بند کر کے دیان کے پاس آ گیا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب امل اور میرب کمرے میں آئیں۔ امل نے کمبل کھول کر اس کے اوپر ڈالا اور اس کے بینڈیج کرنے لگی۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ میرب نے سوپ کا پیالہ اس کے پاس رکھا۔ وشما، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ یہ لو سوپ پی لو۔ میرب نے چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھائی۔ نہیں بھابھی، میرا دل نہیں ہے۔ اپنا خیال نہیں ہے تو اپنے سے جڑی ننھی جان کا ہی خیال کر لو۔ میرب کی بات پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے اس کے گلے لگ گئی۔ بھابھی، وہ زور سے اس کے گلے لگی رونے لگی۔
وشما چندا، بس طبیعت خراب ہو جائے گی، دھیان ٹھیک ہے۔ امن روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں دھیان کے بغیر نہیں رہ سکتی بھابھی، میں مر جاؤں گی۔ اسے کہیں میرے پاس آ جائے پلیز، اسے کہیں اٹھ جائے، میرے لیے اٹھ جائے پلیز بھابھی۔ بس چپ کرو، کچھ کھا لو، پھر دوائی بھی کھانی ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی ایسے۔ میرب نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے سوپ پلا کر دوائی کھلائی۔ اب سو جاؤ، میں باہر ہی ہوں، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے آواز دے دینا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ خبردار جو اب روئی چڑیل، میں تمہاری ان بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، کمرے میں اندھیرا تھا، باہر سے بادل گرجنے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آنسو گال کو بھگوتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ یہ اتنی شدت سے دعائیں کس کے لیے مانگتی ہو؟ تمہارے لیے تو بالکل نہیں مانگتی، ہٹو آگے سے، ایک دن مانگو گی دیکھ لینا، اور ہاں، اس سے کئی گنا شدت سے مانگو گی۔ ویری فنی خان صاحب، ایسا کبھی نہیں ہوگا، چلو دیکھ لیں گے۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ کتنے لمحے ایسے ہی بیت گئے۔ وشما کے ہونٹ تھرتھرا رہے تھے اور آنسو آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ اس کے دل میں شور برپا ہو گیا تھا، لیکن خدا کے حضور وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کافی دیر تک ایسے بیٹھے رہنے سے اس کی اداسی میں کمرے کے در و دیوار بھی شامل ہو گئے۔ پورا کمرہ اداسی میں ڈھل گیا۔ آخر اس کے ہونٹ ہلے۔ یا اللہ! آنسو میں اور تیزی آ گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ یا اللہ، میں آپ کی نافرمان بندی ہوں۔ میں نے شاید کبھی ویسی عبادت نہیں کی جیسی کرنی چاہی تھی۔ بچپن سے آج تک ماں باپ کے ٹوٹے رشتے کی بے رنگ تصویر بنی رہی ہوں، لیکن آقا جی نے اتنا پیار دیا کہ میں بابا کی کمی کو اتنا محسوس ہی نہ کر سکی۔ جب میری زندگی میں پیار کا رنگ آیا تو میں اسے چاہنے لگی۔ اس کی چاہت میں دنیا بھلا دی، سب کچھ بھلا دیا۔ آپ نے مجھے آزمایا دھیان سے دور رکھ کر۔ میں تب بھی نہ سمجھ پائی کہ وہ میری آزمائش تھی، لیکن اللہ، میرے پیارے اللہ، اب مجھ پر رحم کر دیں۔ آپ چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے؟ میں اپنے لیے نہیں، کچھ نہیں مانگ رہی، لیکن میری اولاد باپ کے پیار کے بغیر پروان نہ چڑھے۔ باپ کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ باپ آپ کو کبھی زمانے کے گرم ہوا نہیں لگنے دیتا۔ خود جل کر بھی اولاد کا سایہ بنا رہتا ہے۔ میں نے اپنا بچپن بنا باپ کے گزارا ہے، میں مانتی ہوں گزر گیا، لیکن باپ کے پیار کے بغیر بہت برا گزرا۔ اسی لیے میری اولاد کے نصیب میں یہ دکھ نہ لکھنا میرے مالک۔ میری کوئی خطا ہے تو مجھے سزا دے، لیکن میری اولاد کو باپ سے محروم نہ کریں، مجھے میرے دھیان سے دور نہ کریں، مجھے میرا پیار دے دیں، مجھ پر نظر کرم کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہوں، میں آپ سے مدد مانگتی ہوں، میں آپ سے مدد مانگتی ہوں، میں آپ سے مدد مانگتی ہوں، اللہ! وہ روتے ہوئے سجدے میں چلی گئی۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم ایک بار کہتے ہیں اللہ اور وہ اپنا کرم کر دیتا ہے۔ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، وہ کیسے ہمیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے ہمیں روتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ وشما کی دعا پر بھی کن کہہ دیا گیا تھا۔ دھیان نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے کندھے سے اٹھی۔ ڈاکٹر فوراً اس کے پاس آئے۔ وشما آہستہ سے لب ہلے۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، پھر باہر آ کر شاہ اور باقی سب کو دھیان کے ہوش میں آنے کا بتایا۔ ہم مل سکتے ہیں؟ جی، لیکن ایک ایک کر کے۔ شاہ نے داجی کی حالت کو دیکھتے ہوئے پہلے انہیں بھیجا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر دھیان کے پاس آئے۔ دھیان! آواز پر دھیان نے آنکھیں کھولیں۔ داجی اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر رونے لگے۔ میرے بچے، میری جان، میں ٹھیک ہوں داجی، وہ آہستہ سے بولا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، تمہیں کتنی تکلیف دی ہے میں نے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں داجی، مجھ سے معافی مت مانگے۔ بیٹا، وشما سے بدگمان نہ ہو، وہ تم سے محبت کرتی ہے، اسی لیے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ نڈھال ہو گئی ہے وہ۔ داجی، وہ کہاں ہے؟ تمہیں گولی لگتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ارحم اسے گھر لے گیا ہے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر اسے خود ملنے جانا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں داجی، ان سانسوں کے رکنے سے پہلے میں اسے اپنی آنکھوں میں بسانا چاہتا ہوں۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ داجی کا دل کانپا۔ ابھی تم نے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلنا سکھانا ہے۔ دھیان مسکرایا۔ یہ باتیں اگر آپ میری چڑیل کے سامنے کرتے نا تو اس نے مجھے گھوریاں دکھانی تھیں۔ دو بھلا گھوریاں کیوں دکھاتی، بلکہ وہ بھی میری ہاں میں ہاں ملاتی۔ بس کچھ مہینوں میں حویلی پھر سے ننھی کلکاریوں سے گونج اٹھے گی۔ دھیان نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔
تو انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار کیا۔ دھیان کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلیں، پھر ان میں نمی نظر آنے لگی، لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں داجی، بالکل سچ، اب بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ آپ باہر جائیں، پیشنٹ کو آرام کرنا ہے، نرس نے کہا۔ تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ اور ہاں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جی، یہ وشما آج اعتراف کرتی ہے کہ یہ دھیان کی دیوانی ہے۔ دھیان کی محبت میری نس نس میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ اس کے بغیر رہنے کا سوچوں تو سانس نہیں آتی مجھے۔ دھیان کو لگا اس کی ہر تکلیف دور ہو گئی ہے، بس اسے کسی بھی طرح جلد از جلد وشما سے ملنا تھا، اسے اٹھا کر گھومنا تھا، اس کا ساتھ محسوس کرنا تھا۔ زوال کا خاتمہ ہو چکا تھا، غموں کے بادل چھٹ چکے تھے، اب ان کی جگہ خوشیوں نے لے لی تھی۔ آسمان صاف تھا، سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، پوری رات بارش لگی رہی تھی۔ اب صبح بہت ہی دلکش اور تر و تازہ تھی، درخت، پودے، ہر ایک چیز نکھری سی تھی۔ عالیہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وشما گہری نیند میں تھی اور اسے دیکھتے ہی ہلکا سا مسکرائی۔ جیسے ہی دھیان کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تھی، سب کی سانس میں سانس آئی۔ عالیہ رات کو ہی وشما کے پاس آ گئی تھی۔ انہوں نے وشما کے ساتھ بیٹھتے اس کے سر پر پیار کیا۔ چندا، وشما نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، آپ کب آئیں؟ میں رات کو آ گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ماما، دھیان کیسا ہے؟ آرام سے، وہ بالکل ٹھیک ہے، آج شام تک گھر آ جائے گا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ میری وشا کی دعا یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ میری وشا کی دعا نہیں سنتا؟ وہ عالیہ کے گلے لگ گئی۔ ماما، میں بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ۔ بس اب نہیں رونا، چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ امل ناشتہ لے کر آ رہی ہے، پھر وہ تمہاری پٹی بھی بدل دے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واش روم تک لے آئیں۔ نازو، آپ مجھے جوسر دے دیں، میں وشما کے لیے جوس بنا لیتی ہوں۔ جی اچھا۔ نازو نے فوراً کیبنٹ سے جوسر نکال کر اسے دیا۔ شکریہ بی بی جی، میں بس 2 منٹ میں آغا جان اور بی جی کو چائے دے کر آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ پھپھو جان، اسون جو بھاگتا ہوا کچن میں آیا، امل کو دیکھ کر اس کے الفاظ زبان میں ہی رہ گئے۔ امل بھی ڈر کر ایک دم پلٹی۔ وہ چچی وشما کے پاس ہیں۔ اس نے فوراً جوس گلاس میں نکالا۔ اسون نے ہاتھ سینے پر باندھ کر دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ امل نے وشما کے ناشتے کی ٹرے پکڑی اور سائڈ سے ہوتی باہر جانے لگی، لیکن اسون نے اسے روک لیا۔ میرے متعلق آپ کے خوبصورت خیالات کا علم مجھے ہو گیا ہے۔ امل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سر جھکا دیا۔ میں نے بس، وہ ایسی لڑکی تو نہیں تھی جو نروس ہو جائے۔ پھر اب کیوں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی؟ دیکھو امل، تم نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے مجھے جب دیکھا، یا تو میں سنجیدہ ہوتا تھا یا غصے میں۔ یونیورسٹی میں ہمارا اتنا ہی ٹاکرا ہوا، لیکن میں اتنا بھی غصے والا نہیں ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں امل۔ امل نے دوبارہ سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی یہ بڑوں کا فیصلہ ہے۔ میں نے ہی مورے کو تمہارے لیے کہا تھا، اور دوسری بات، ہاں میں میٹھا نہیں کھاتا، لیکن تمہارے لیے کھا لوں گا۔ جب تم مجھے آئس کریم کھلانے کا کہو گی تو تب تک تمہیں آئس کریم کھلا کر لاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، تمہاری برتھ ڈے پر سرپرائز بھی دیا کروں گا۔ یار اب تو مان جاؤ۔ امل کے لب مسکرا اٹھے۔ بتاؤ، اب کرو گی مجھ سے شادی؟ امل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امل نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ شکر اللہ کا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میرا گھورتے ہوئے بولی۔ وہ بھابھی سے چائے کا پوچھنے آیا تھا، میں وشما کو ناشتہ دے کر آتی ہوں۔ امل نے فوراً دوڑ لگائی۔ میں مورے سے مل کر آتا ہوں۔ دونوں کے اس طرح غائب ہونے سے میرب ہنسنے لگی۔ دھیان کو حویلی آئے 1 دن ہو گیا تھا، سب اس کا خیال رکھ رہے تھے، 1 منٹ کے لیے بھی اسے بستر سے نہیں اترنے دیا گیا تھا، لیکن وہ جسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، وہ دشمن جہاں حویلی آئی ہی نہیں تھی۔ آغا حویلی کے سارے افراد نیچے ہال میں بیٹھے تھے، وہ اس سے ہی ملنے آئے تھے، لیکن وشما کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اب بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، تبھی سمندر خان کمرے میں آیا۔ اوئے ہوئے چھوٹے خان، تم بستر سے کیوں اٹھا ہے؟ لیٹو لیٹو۔ یار تھک گیا ہوں میں لیٹ کر۔ چھوٹے خان، آرام کرو، ابھی تمہارا زخم تازہ ہے، زیادہ ہل جل سے ٹانکے کھل جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جھنجھلا کر ٹیریس کی طرف بڑھا، پھر رک کر جھٹکے سے سمندر خان کی طرف پلٹا۔ کندھے میں درد کی لہر اٹھی، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ سمندر خان، تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ ہیں، یہ کیسا سوال ہے چھوٹے خان؟ بتاؤ نا۔ بہت زیادہ، تم ہمارے لالا ہو۔
बस फिर मैं वशमा के पास जा रहा हूँ, तुम सब संभाल लेना। वो गाड़ी की चाबी उठाकर बालकनी की सीढ़ियों से नीचे चला गया और समंदर खान उसे आवाज़ें देता रह गया। वो शीशे के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी। सर पर पट्टी की जगह अब बैंडेज थी, भूरे बाल कमर पर गिर रहे थे। आसमानी रंग का सूट पहने वो पहले की निस्बत बेहतर लग रही थी। हाथ में ध्यान की पहनाई अंगूठी मौजूद थी। उसने गले में पहने लॉकेट को हाथ लगाया, फिर लंबा सांस लेकर पानी के लिए पलटी, लेकिन जग खाली था। वो दुपट्टा कंधे पर डालकर किचन में आ गई। सब दादी की तरफ थे। आलिया ने उसे बहुत कहा कि वो भी चले, ध्यान उसका पूछ रहा होगा, लेकिन वो नहीं गई। वशमा बीबी, कुछ चाहिए था मुझे आवाज़ दे देती। नाजो फौरन उसकी तरफ बढ़ी। पानी पीना था, मैं अभी देती हूँ। पानी पीकर वशमा ने ग्लास टेबल पर रखा। नाजो, मैं झील पर जा रही हूँ। बीबी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगी। झील के इर्द गिर्द धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा जूं ही उसे छूकर गुजरी, उसने दोनों हाथ आपस में रगड़े। चारों तरफ हरियाली और दरख्त थे। परिंदों और कोयलों की आवाज़ माहौल में एक दिलकश समा बांध रही थी। वो झील के पानी को देख रही थी, जो हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। खून वो लोगों का पीती है, डाइन मुझे कहती है। कोई उसे बताए कि खुद वो चुड़ैल लगती है। ध्यान ने आहिस्ता से उसके गिर्द बाजू फैलाए और अपना सर उसके बालों में छिपा लिया। वशमा का सांस रुक सा गया, नजरें अब भी पानी पर थीं। न जाने कितने लम्हे गुजर गए। उसने अपने हाथ उठाकर ध्यान के हाथों को थामा, जिनमें वो कैद थी। ध्यान आंखें बंद किए खड़ा उसका साथ महसूस कर रहा था। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? वशमा के आंसू गाल को भिगोते हुए नीचे घास में जज़्ब हो रहे थे। 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आंखें सिर्फ तुम्हारी तलाश कर रही थीं, दिल सिर्फ तुम्हारा नाम ले रहा है। वशमा ने आहिस्ता से उसकी तरफ रुख किया। दोनों की नजरें मिलीं। एक की आंखें नम थीं तो दूसरे की आंखें जोरों शोर से बरस रही थीं। वशमा ने हाथ उठाकर उसका गाल छुआ तो ध्यान ने उसके हाथ पर अपने लब रखे। वो झटके से उसके गले लग गई। ध्यान, कितना वक्त लगा दिया तुमने आने में, कितना वक्त लगा दिया। ध्यान उसका सर सहलाने लगा। तो मिस वशमा ने मुझे याद किया, वो शरारत से बोला। हाँ, बहुत याद किया मैंने। जब जब अपने आप को देखा, तब तब तुम्हें याद किया। मेरी हर धड़कन ने तुम्हें याद किया। मैंने तुम्हें खुद में महसूस किया है ध्यान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। वो ज़ोर से उसके सीने से लगी बोले जा रही थी। ध्यान के आंसू उसके बालों में जज़्ब हो रहे थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ध्यान। मेरा सफ़र तुमसे ही शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होता है। मेरी मंजिल सिर्फ तुम हो। मैंने तुमसे शादी किसी बदले के लिए नहीं की। ध्यान ने उसके लबों पर हाथ रखा। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। मुझे तुम पर यकीन है। मुझे माफ़ कर दो वशमा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरी वजह से तुम इतनी तकलीफ़ में रहीं। मैंने तुम्हें बहुत सताया है ना। जो सज़ा दोगी मंजूर है। सज़ा तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। मुझसे दूर जाने की बात भी तुमने कैसे की? पीछे होकर उसने ध्यान को कंधे पर थप्पड़ लगाया। आउच, सॉरी सॉरी ध्यान, सॉरी, दर्द हो रहा है। नहीं, ठीक हूँ मैं। वशमा ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ फेरा, फिर पाँव ऊंचे करके अपने लब उसके कंधे पर रखे। बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट ध्यान के लबों को छू गई। अब तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। वो मुस्कुराई। तुम्हें एक बात बताऊं वशमा? हवा उसके बाल उड़ा रही थी। मैंने तुर्की के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। हमारी टिकट्स आ गई हैं। क्या सच? उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन फिर एकदम मुस्कुराहट सिमटी, आंखों में उदासी आ गई। ध्यान में नहीं जा सकती अभी। जानता हूँ, अभी मेरी वाइफ को मुकम्मल आराम करना है। तुम्हें? जी मुझे पता है। वशमा के गाल लाल हो गए। उसने मुस्कुराते हुए ध्यान के सीने में मुंह छुपा लिया। ध्यान ने भी आंखें बंद करके उसके सर पर अपना सर रख दिया। हवा उनके गिर्द झूमने लगी थी। उन्हें दरख्तों के बीच 2 अनजाने राही मिले थे और इन्हीं के बीच दोनों मुकम्मल हो गए। दरख्तों पर बैठे परिंदों ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और मोहब्बत के रंग थामे आसमान पर फैलने लगे। आसमान पर बादलों का बसेरा था। सूरज की रोशनी से पहाड़ों पर पड़ी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही थी। वक़ार खान की हवेली में झांके तो ऊपर ध्यान के कमरे का दरवाज़ा बंद था। चलें, कोई नहीं, हम खिड़की से झांक लेते हैं। हवा से पर्दे लहरा रहे थे। वशमा कंबल में मुंह छुपाए सो रही थी। तभी ध्यान तैयार सा ड्रेसिंग रूम से निकला। वशमा, उठ जाओ। शीशे के सामने आकर उसने कोट पहना और फिर उसके पास आया और कंबल उसके मुंह से हटाया। वशमा, वशमा, होश है तुम्हें? बच्चे किधर हैं? तुम्हें भी तो पता है वो कहाँ हैं। अब मुझे तंग मत करो प्लीज़ डायन।
مجھے سونے دو، رات بھی تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ آفس میں کر کے آیا کرو کام، میٹنگ تمہاری ہوتی ہے، ساری رات تیاری مجھے بھی ساتھ کرواتے ہو۔ وہ دوبارہ کروٹ لے کر سو گئی۔ اب تمہیں ایک ہی انسان بیڈ سے اٹھا سکتا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ریچے شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ علی یہ تو سو گیا۔ شاہ نے اپنے اوپر سوئے ہادی کے اوپر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے عالیہ کو کہا، جو عباد کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ ٹیبل کو پکڑ کر کھڑا ہوتا اور پھر اس پر رکھی چیزیں اٹھا اٹھا کر زمین پر مارتا۔ صبح سے جو جاگ رہا تھا آپ بیڈ پر لٹا دیں۔ یہ بھی تو اس کے ساتھ جاگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا جن 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا ہے۔ عالیہ نے فوراً عباد کو اٹھایا۔ وہ ٹی وی کا ریموٹ زمین پر مار رہا تھا۔ شور سے ہادی کسمسایا، کیوں بھئی شہزادے، کیا مسئلہ ہے؟ شاہ اٹھ کر عالیہ کے پاس آیا اور عباد کو اٹھایا۔ شاہ کی گود میں آتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے شاہ کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور شرارتی انداز میں چیخنے لگا۔ عالیہ فوراً ہادی کے پاس گئی اور اسے تھپکنے لگی۔ کیا ہے آبی بھائی سو رہا ہے نا؟ لیکن وہ چپ ہونے کی بجائے اور زور و شور سے ہنستے ہوئے چیخنے لگا۔ بال کھینچنا عباد خان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہادی کی نسبت عباد شرارتی تھا۔ 1.5 سال پہلے وقاص خان کی حویلی میں یہ دو ننھے فرشتے آئے تھے جنہوں نے سب کی زندگی میں رنگ بھر دیا تھا۔ وقاص خان حویلی کی رونق خوشیاں سب ان دو ننھے شہزادوں سے تھیں۔ ہادی خان اور عباد خان دیان اور وشما کے دو جڑواں سپوت جو اپنے ماں باپ کے بجائے باقی سب کے پاس زیادہ پائے جاتے تھے۔ دیان ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اتنی جلدی تیار ہو گئے؟ شاہ نے اسے تیار دیکھا تو پوچھا۔ جی چاچو، آج ندیم انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ ہے۔ بابا۔ عباد دیان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا کہ وہ اسے اٹھائے۔ وہ دونوں دیان کو بابا ہی کہتے تھے، جس پر وشما آدھے گھنٹے تک ہنستی ہی رہتی تھی۔ لے جاؤ اسے، ہادی کو بھی اٹھا دے گا اور وشما کو کہو اسے بھی سلا دے، فجر سے جاگ رہا ہے۔ جی اچھا۔ دیان بیڈ پر ہادی کے پاس بیٹھا اور اس کا گال چوما۔ وہ کبھی بھی دونوں بچوں کو ان کی ماں کو دیکھے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا۔ آؤ بابا کی جان، ماما کے پاس چلیں۔ وہ اسے اٹھائے باہر آیا۔ لاؤنج میں بیٹھے داجی اخبار پڑھ رہے تھے جبکہ بی بی جان اور زنیرہ باتیں کر رہی تھیں۔ ارے یہ جاگ رہا ہے، مورے آپ کو پتہ تو ہے یہ نہیں سوتا۔ تم پر ہی گیا ہے، تم بھی نیند سے بھاگتے تھے۔ داجی ہنس کر بولے۔ دیان نے مسکرا کر عباد کو پیار کیا اور اوپر کمرے میں آ گیا۔ وشما کو جیسا چھوڑ کر گیا تھا وہ ویسی ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے لب دبائے۔ عباد آنکھیں مٹکا مٹکا کر کبھی باپ کو دیکھتا، کبھی سامنے دیوار پر لگی تصویروں کو۔ چلو شہزادے، اپنی ماما کو اٹھاؤ۔ دیان نے آگے بڑھ کر عباد کو وشما کے اوپر بٹھا دیا۔ وشما نے جھٹ آنکھیں کھولیں۔ بس پھر کیا تھا، وشما کے بال عباد کے ہاتھوں میں تھے اور وہ انہیں کھینچ رہا تھا۔ وہ زور زور سے ہنس کر چیخ بھی رہا تھا۔ دیان، یہ کیا حرکت ہے، چھوڑو میرے بال آبی۔ وشما فوراً اسے اٹھا کر بیٹھی اور اپنے بال چھڑوانے لگی۔ آبی میرے بال چھوڑو پلیز۔ دیان کو ہنستا دیکھ کر وشما نے اسے گھورا۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں دیان۔ وشما نے عباد کو گود سے ہٹا کر بیڈ پر بٹھایا اور اٹھ کر اس کے کپڑے نکالے۔ دیان نے دیکھا، میں جانتا تھا بس میرا بیٹا ہی تمہیں اٹھا سکتا ہے۔ وشما نے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر دیان کی طرف پھینکا جس کو اس نے کیچ کر لیا۔ وہ اپنے بال پونی میں باندھ کر عباد کے پاس آئی۔ اب تم لیٹ نہیں ہو رہے آفس کے لیے؟ وہ عباد کے کپڑے بدل رہی تھی۔ سب سے زیادہ چڑ اس کو گندے کپڑوں سے تھی۔ ہادی کو تو دن میں 2 بار ہی کپڑے تبدیل ہوتے تھے جبکہ عباد 10 دفعہ کپڑے تبدیل کرواتا، کیونکہ سکون تو اسے تھا نہیں، کبھی کچھ گرا دیتا کبھی کچھ۔ اپنی حسینہ کو ایسے روٹھا ہوا تو نہیں چھوڑ کر جا سکتا نا۔ وشما نے اسے گھورا۔ باتیں مت بناؤ، ہادی کیا کر رہا ہے؟ سو گیا ہے، وہ میرا بہت اچھا بیٹا ہے۔ ایک یہ تمہارا بیٹا۔ عباد کو کھڑا کر کے اسے مصنوعی گھورتے ہوئے بولی تو اس نے اپنے دونوں ہونٹ رونے کے لیے لٹکا دیے۔ ایسے کرتے وہ بہت معصوم لگتا تھا۔ میرا بیبی، ماما مذاق کر رہی تھیں، میرا یہ بیٹا بھی بہت اچھا ہے۔ وشما نے اسے گلے لگایا۔ ابھی دودھ پی کر میرا بیبی سو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دیان نے آگے ہو کر عباد کو پیار کیا، پھر وشما کے سر پر پیار کر کے اٹھ گیا۔ پیکنگ کر لینا، جلدی آ جاؤں گا آج، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا۔ وشا اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیان کو دیکھا۔ تازمہ پہ زڑا کے دا درازاری پہ زے درازگے۔ وہ مسکرائی۔ شام کے سائے لہرانے لگے۔ موسم بہت ہی خوبصورت تھا۔ عالیہ عباد اور ہادی کو ہوٹل کے لان میں لے آئی تھیں۔
وہ دونوں اب بال سے کھیل رہے تھے اور عالیہ بیچ پر بیٹھ کر مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ تبھی شاہ دونوں ہاتھوں میں کافی کے کپ تھامے اس کے ساتھ آ کر بیٹھے۔ ان کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ شیشے سے اندر جھانکے تو ترکش ویٹرز اپنے کام میں مگن تھے۔ شاہ نے ایک کپ عالیہ کو پکڑایا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی انہوں نے دھیان اور وشما کو گھومنے کے لیے باہر بھیجا تھا۔ عالیہ نے آہستہ سے شاہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دونوں مسکرا کر ننھے شہزادوں کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ محبتیں عمر بھر کے لیے ہوتی ہیں۔ شاہ اور عالیہ کی محبت بھی ایسی ہی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی استنبول شہر روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر باسفورس برج پر چل رہے تھے۔ پیدل چلنا وشما کی ہی خواہش تھی۔ بلیک جینز پر بلیک کوٹ پہنے، جل سے سیٹ کیے بال، وہ بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف وشما بھی لانگ بلیک کوٹ میں موجود تھی۔ قدرتی بھورے بال کوٹ کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ پل روشنیوں کی وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ دونوں رک کر باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہے تھے۔ دھیان نے آہستہ سے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ وہاں سے ایک شپ گزر رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ دھیان۔ جہان کو تو پسند نہیں کرتی نا اب؟ ہاں ہاں ہاں، تم جیلس ہوتے ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے، دھیان نے گھورا۔ میری محبت، میری چاہت، میرا مان، میری زندگی صرف تم ہو، وشما، صرف دھیان کی ہے۔ اس نے اپنا سر دھیان کے سینے پر رکھ دیا۔ دونوں سامنے افق پر دیکھ رہے تھے۔ سمندر کی لہروں پر سے ہوا سرسراتی ہوئے گزر رہی تھی۔ دور سمندری بگلوں کا غول پھڑپھڑاتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرا۔ دونوں مسکراتے ہوئے چل پڑے۔ دھیان کا بازو ابھی بھی وشما کے گرد تھا۔ وہ جھک کر مسکراتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وشما کے بال اڑ اڑ کر اس کے کندھے کو چھو رہے تھے۔ میری زندگی، تمہاری زندگی، یوں ہی ایک ساتھ تمام ہو۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف دو راہی انجانیں۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔